السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کرائم اسٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے سزائے موت اور جس کے مصنف ہیں سلیم فاروقی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رات تاریک اور انتہائی سرد تھی۔ کولپور کے آؤٹر سگنل کے نزدیک چھوٹی سے کیبن میں سگنل مین امان اللہ نے انگیٹھی میں مزید کوئلے ڈالے، کھڑی دیکھی اور اٹھ کر سگنل کو نیچے کر دیا۔ سگنل میں سبز روشنی چمکنے لگی۔ امان اللہ نے اطمینان کا سانس لیا اور کیبن میں پڑے ہوئے مختصر سے بستر پہ بیٹھ گیا۔ سردی اس دن کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ برسوں سے اس علاقے میں تھا، لیکن اس بار یہ سردی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے کوئٹہ سے آنے والی مال گاڑی گزرنے کا انتظار تھا۔ اس کے بعد صبح تک یہاں سے کوئی ٹرین اور مال گاڑی نہیں گزرتی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مال گاڑی گزرنے کے بعد میں اطمینان سے لمبی تان کر سو جاؤں گا۔ وہ کیبن میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ حسنہ ہوگی، اسے لاکھ منع کیا ہے کہ اتنی شدید سردی میں میرے لیے کھانا مت لایا کر، مجھے بھوک لگے گی تو میں گھر آ کر کھا لوں گا، لیکن یہ سنتی ہی نہیں۔ دستک دوبارہ ہوئی تو امان اللہ بولا، آ رہا ہوں بیٹا، ذرا صبر کر لے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دو آدمی اسے دھکیلتے ہوئے اندر آ گئے۔ ان کے جسموں پر سیاہ لباس تھے، چمڑے کی جیکٹیں اور جینز، ان کے چہرے بھی نقاب میں چھپے ہوئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ امان نے پوچھا، اور کیا چاہتے ہو؟ گھبراؤ مت، ان میں سے ایک بولا، ہمیں تم سے ایک کام ہے، اس کا معاوضہ بھی ملے گا اور اتنا ملے گا کہ تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ کیسا کام؟ بوڑھے سگنل مین نے چونک کر پوچھا۔ اسے وہ دونوں آدمی مشکوک لگ رہے تھے۔ بھلا ایک سگنل مین سے کسی کو کیا کام ہو سکتا تھا؟ سگنل اب کر دو، سیاہ پوش نے کہا اور کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ 5,000 روپے ہیں۔ سگنل اٹھا دوں؟ بوڑھے نے چونک کر پوچھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے ایک نظر ان دونوں مشکوک آدمیوں پر ڈالی۔ اس وقت تو صرف ایک مال گاڑی آ رہی ہے، اسے رکوا کر تم کیا کرو گے؟ تم بحث بہت کر رہے ہو، ہم تمہیں اتنے سے کام کے 5,000 روپے دے رہے ہیں، آئندہ بھی کام ہوگا تو آئندہ بھی اتنے ہی پیسے دیں گے، چلو سگنل اپ کرو۔ یہ کام میں نہیں کروں گا، امان اللہ نے کہا، 5 لاکھ روپے تو تب بھی نہیں کروں گا۔ کام تو تمہیں کرنا پڑے گا بڈھے، سیاہ پوش کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ میں نے کہا نا، میں نہیں کروں گا۔ اتنی بحث کیوں کر رہے ہو؟ سیاہ پوش کا دوسرا ساتھی بولا، کام نہیں کرنا ہے تو نہ کرے، اسے مار کے کسی کھائی میں پھینک دو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں۔ پھر وہ امان اللہ سے مخاطب ہوا، چلو سگنل اٹھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے لمبی نال کا ایک ریوالور نکال لیا۔ بوڑھے سگنل مین کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، پھر فوراً ہی اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا اور بولا، میں کسی بھی قیمت پر یہ کام نہیں کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، سیاہ پوش نے سپاک لہجے میں کہا اور ریوالور کا رخ اس کی جانب کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی ٹھک کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی سگنل مین کی چیخ ابھر کر ڈوب گئی۔ وہ زمین پر گر پڑا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ گولی شاید براہ راست اس کے دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ دور سے گاڑی کی سیٹی کی آواز آ رہی تھی۔ سیاہ پوش نے خود ہی آگے بڑھ کر سگنل اٹھا دیا۔ سگنل کی لائٹ سرخ ہو گئی، مال گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی اور وہ رک گئی۔ سیاہ پوش سگنل مین کے کیبن سے باہر نکلا۔ باہر اس کے 3 ساتھی موجود تھے، چوتھا اس کے ساتھی کیبن سے باہر نکلا تھا۔ سیاہ پوش نے اپنے ساتھ نکلنے والے سے کہا، تم جا کر گارڈ کو سنبھالو، بس یہ دھیان رکھنا کہ لاش کسی کو ملنی نہیں چاہیے۔ سیاہ پوش کا ساتھی اندھیرے میں پنجوں کے بل دوڑتا ہوا مال گاڑی کے گارڈ کے ڈبے تک پہنچا۔ ڈبے میں بہت مدھم سا ایک بلب روشن تھا۔ گارڈ اپنی سیٹ پر نیم تراز اونگ رہا تھا۔
سیاہ پوش کے ساتھی نے جیب سے ریوالور نکالا، اس پر بھی سائلنسر فٹ تھا۔ گارڈ اگر باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے پلک جھپکتے ہی گولی مار دیتا، مگر گارڈ تو سب سے بے خبر سیٹ پہ نیم تراز اونگ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ گہری نیند سو رہا ہو۔ وہ مال گاڑی رکنے پر اٹھا بھی ہوگا تو سگنل کی سرخ لائٹ دیکھ کر پھر بیٹھ گیا ہوگا۔ مال گاڑیوں کا یوں رکنا کوئی تشویش کی بات نہیں تھی۔ ریوالور والے نے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور ایک دفعہ آن کر کے فوراً ہی آف کر دی۔ یہ گویا اپنے ساتھیوں کو سب کچھ کلیئر ہونے کا اشارہ تھا۔ سیاہ پوش نے بقیہ 3 آدمیوں سے کہا، چلو تم لوگ اپنا کام شروع کرو، لیکن بہت احتیاط سے۔ تینوں آدمی تیزی سے نشیب میں اتر گئے۔ ان کے جسموں پر شلوار قمیض اور چمڑے کی موٹی موٹی جیکٹیں تھیں۔ سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے سر پر بھی ایسی ہی اونی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں جنہیں منکی کیپ کہا جاتا ہے۔ ان اونی ٹوپیوں میں صرف آنکھوں کی جگہ اور ناک کے پاس سوراخ ہوتا ہے، اس طرح ان کے چہرے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تیزی سے بے آواز دوڑتا ہوا مال گاڑی کے درمیانی ڈبوں کی طرف آیا اور اندازے سے ایک ڈبے کے سامنے ٹھہر گیا۔ اس نے جب پینسل ٹارچ نکالی، اس کے گرد اپنے بائیں ہاتھ کا ہالہ بنایا تاکہ روشنی کسی کو نظر نہ آ سکے۔ بوگی کا نمبر کنفرم کرنے کے بعد اس نے فوراً ٹارچ بند کر دی اور دستانے اتار کے جیب سے جدید قسم کا ایک اوزار نکالا اور چند سیکنڈ میں بوگی کی سیل کھول کر تالا کھول لیا۔ اس دوران میں اس کے بقیہ 2 ساتھی نشیب سے لا کر لکڑی کی کچھ پیٹیاں جمع کر چکے تھے۔ ان تینوں نے مل کر بہت احتیاط سے وہ پیٹیاں بوگی میں چڑھائیں۔ پھر تالا کھولنے والے نے بوگی کو لاک کر کے بہت مہارت سے پہلے کی طرح سیل کر دیا۔ اب کوئی سیل کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بوگی کی سیل کھولی گئی ہے۔ کام ہوتے ہی وہ تینوں نشیب میں اتر گئے اور ان میں سے ایک نے سگنل کیبن کی طرف رخ کر کے ایک مرتبہ پھر پینسل ٹارچ آن کر کے آف کر دی۔ سیاہ پوش نے آگے بڑھ کر سگنل ایک مرتبہ پھر ڈاؤن کر دیا۔ سگنل کی لائٹ سبز ہوتے ہی انجن سے تیز قسم کی گھرراہٹیں نکلیں۔ اس نے سیٹی بجائی اور گاڑی آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی آؤٹر سگنل کراس کر گئی۔ دیکھا جائے تو یہ کام بہت جان چوکھوں کا تھا۔ کوئٹہ سے آنے والی یہ مسافر اور مال بردار گاڑی میں کولپور کے اسٹیشن پر 2 انجن لگتے تھے اور واپسی میں وہاں سے دوسرا انجن علیحدہ ہوتا تھا۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ دوسرے انجن کا ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور بھی دوسرے انجن میں سوار ہو جاتے تھے۔ یوں ان مشکوک افراد کے لیے خطرہ مزید بڑھ جاتا تھا۔ جب گاڑی آؤٹر سگنل سے گزر گئی تو نشیب سے پھر سیاہ پوش کو پینسل ٹارچ کی روشنی سے اشارت دیا گیا۔ وہ کیبن سے اتر کر باہر آیا جہاں اس کے چاروں ساتھی جمع ہو گئے تھے۔ کام بہت کامیابی سے ہو گیا باس، ان چاروں میں سے ایک بولا۔ ویری گڈ، سیاہ پوش نے کہا۔ اب تم لوگ سگنل کیبن میں جاؤ، وہاں سے اس بڈھے کی لاش اٹھا کر کسی کھائی میں پھینک دو اور وہاں سے خون کے ایک ایک داغ کی صفائی کر دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ اگر پولیس کچھ معلوم کرنے کی کوشش بھی کرے تو اسے کیبن میں خون کے دھبے ملیں اور وہ چوکنا ہو جائے۔ ہمیں ابھی اس روٹ پر کافی کام کرنا ہے۔ اس کے چاروں ساتھی سگنل کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے امان اللہ کی لاش اٹھا کر ایک بوری میں ٹھوسی اور وہاں سے خون کا ایک ایک دھبا صاف کر کے باہر نکل آئے۔ سیاہ پوش نے کیبن میں جا کر اس کا جائزہ لیا اور باہر نکل کر بولا، تم لوگوں نے بہت کم وقت میں بہترین کام کیا ہے۔ اب اس لاش کو کسی گہری کھائی میں پھینک دو اور اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تمہیں اس کام کا اتنا معاوضہ ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ چاروں آدمی وہاں سے چلے گئے۔ سیاہ پوش ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر انہیں دیکھتا رہا۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے وہ بوری اٹھا رکھی تھی جس میں امان اللہ کی لاش تھی۔ نزدیک پہنچ کر انہوں نے بوری کو اچھال کر کھائی میں پھینک دیا۔ ہلکی سی دھپ کی آواز آئی، گویا سگنل مین کی لاش کسی گہری کھائی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو چکی تھی۔ سپی کا اسٹیشن ماسٹر سبز لالٹین لیے پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔
इसे जमाइयाँ आ रही थीं और चेहरे पे शदीद बेजारी के तासुरात थे। वो चाहता था कि ये मालगाड़ी गुजर जाए तो वो अपने दफ्तर में जाकर गर्म अंगीठी की हरारत में बिस्तर में घुस जाए। उसने अपने कमरों में ही बिस्तर लगा रखा था। वो जानता था कि अब सुबह तक यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी। मालगाड़ी स्टेशन की हदूद में दाखिल होते वक्त इसकी रफ्तार सुस्त थी। स्टेशन मास्टर ने चौंक कर सिग्नल देखा। वो सब्ज था। इसने गंदी से एक गाली दी, फिर मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया, क्या मुसीबत है, एक तो ये मालगाड़ियाँ बेवक्त की रागनी की तरह चली आती हैं और ऊपर से एक गाड़ी भी रुक गई है। उसने देखा इंजन से ड्राइवर और उसका असिस्टेंट उतरकर उसकी तरफ ही आ रहे थे। स्टेशन मास्टर ने फिर एक गाली दी और इन लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गया। इससे पहले कि ड्राइवर और असिस्टेंट इस तक पहुंचते, इसे अकब से कदमों की आहट सुनाई दी। मालगाड़ी का कार्ट भी उतरकर इसकी तरफ आ रहा था। ड्राइवर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से कुछ फासले पर थे, इसलिए गार्ड इनसे पहले स्टेशन मास्टर तक पहुंच गया और पूछा, ये गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं क्यों रुक गई। स्टेशन मास्टर के लहजे में छुनछुलाहट थी। आप एसएम हैं, आपको इल्म होना चाहिए, गार्ड ने छुनछुला कर कहा। मैं एसएम हूँ, कोई गैबदान तो नहीं हूँ। सिग्नल क्लियर है, मैं खुद भी ग्रीन लाइट लिए खड़ा हूँ। ये तो ड्राइवर ही बताएगा कि गाड़ी क्यों रुक गई। मुमकिन है इंजन में कोई ख़राबी हो गई हो। उस वक्त तक ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों एसएम तक पहुँच चुके थे। एसएम से पहले गार्ड ने पूछा, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? सिग्नल ग्रीन होने की सूरत में आपको गाड़ी किसी भी हाल में रोकनी नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ गार्ड साहब, ड्राइवर ने कहा, लेकिन मुझे स्टेशन पर एक अहम इत्तला देनी थी। कैसी अहम इत्तला? एसएम चौंक कर बोला, कूलपुर से निकलने के बाद हमें आउटर सिग्नल रेड मिला था। इतनी सी बात के लिए आपने ट्रेन रोक दी? गार्ड ने छुनछुला कर कहा। आउटर सिग्नल रेड था? एसएम चौंक कर बोला, हो ही नहीं सकता। कूलपुर से यहाँ तक लाइन बिल्कुल क्लियर है। आखिरी ट्रेन शाम 5 बजे गुजरी थी। मुमकिन है सिग्नल मैन की आंख लग गई हो। सर्दी भी तो गज़ब की है, इसकी आंख खुली हो तो। नामुमकिन, एसएम ने कहा। मैं अमानुल्लाह को गुज़िश्ता कई साल से जानता हूँ। वो इंतहाई फर्शनास सिग्नल मैन है। वो अगर दम भी तोड़ रहा होगा तो अपनी ड्यूटी ज़रूर पूरी करेगा। फिर क्या वजह हो सकती है? गार्ड के लहजे में तशवीश के साथ साथ छुनछुलाहट भी थी। एक बात और, ड्राइवर ने कहा, मेरे असिस्टेंट ने गाड़ी के पास और नशेब में पेंसिल टार्च की रोशनी को ऑन और ऑफ होते देखा था। इसने मुझे इस तरफ मुतवज्जा किया तो मैंने भी गौर से उस तरफ देखा। हालांकि अंधेरा बहुत था, इसके बावजूद मैंने कुछ इंसानी साए नशेब की तरफ हरकत करते देखे थे। आपने गाड़ी वहीं क्यों ना रोकी? आप सेल फोन पर कूलपुर के एसएम से रब्ता कर सकते थे, एसएम ने कहा। मुझे खदशा था कि वो लोग हमें और गार्ड साहब को कोई नुकसान न पहुंचा दें। हमारी जान को ख़तरा था। आजकल जिस किस्म के हालात हैं वो आप भी जानते हैं। इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर ट्रेन रुकवाई थी। इनका क्या मकसद हो सकता है? एसएम ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। मुमकिन है वो लुटेरे हों, गार्ड ने कहा। मालगाड़ियों में भी खासा कीमती सामान होता है। लगता तो नहीं कि इन लोगों ने इतनी जल्दी मालगाड़ी लूटी होगी। मुमकिन है कि ख़ास बोगी का सामान लूटा हो, एसएम ने कहा। चलें, हम पूरी गाड़ी चेक कर लेते हैं। फिर स्टेशन मास्टर के साथ असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड ने जाकर पूरी गाड़ी को अच्छी तरह चेक किया। मालगाड़ी के तमाम डब्बे सील्ड थे। वो सब एक मरतबा फिर एसएम ऑफिस के सामने जमा हुए। एसएम ने कहा, गाड़ी की हर बोगी सील है, किसी भी किस्म का कोई निशान नहीं मिला। फिर भी मैं कूलपुर के एसएम से बातें करता हूँ, मुमकिन है इनके इल्म में कोई ऐसी बात हो। हाँ, हो सकता है, गार्ड ने कहा। आउटर सिग्नल उन्होंने रेड करने को कहा हो। वो चारों एसएम के दफ्तर में चले गए। दफ्तर में कोयले की अंगीठी एक ही थी।
اور وہاں انتہائی خوشگوار حرارت تھی۔ اسم کو اس وقت گرمی یا سردی کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور کولپور اسٹیشن کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کسی نے ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ہیلو، SM شفیق صاحب؟ اسٹیشن ماسٹر نے کہا، جی بول رہا ہوں۔ شفیق صاحب، میں CP کا اسٹیشن ماسٹر منیر احمد بول رہا ہوں۔ جی منیر صاحب۔ شفیق نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا گڈس ٹرین CP سے گزر گئی؟ جی نہیں، ابھی یہیں کھڑی ہے۔ پھر اس نے تفصیل سے شفیق کو بتایا کہ ٹرین وہاں کیوں کھڑی ہے۔ منیر صاحب، SM شفیق نے کہا، مجھے تو کوئی بڑی گڑبڑ لگتی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ SM منیر چونک کر بولا، کولپور کے آؤٹر سگنل کا سگنل مین امان اللہ غائب ہے۔ غائب ہے؟ SM منیر نے دہرایا۔ ہاں، اس کی بیوی اور بیٹی یہاں اسٹیشن پر موجود ہیں۔ اس کی بیٹی سلمیٰ کا بیان ہے کہ وہ امان اللہ کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی تو اس نے سگنل کیبن کے پاس 5 سایوں کو دیکھا۔ مال گاڑی جا چکی تھی۔ لڑکی سہم کر وہیں رک گئی کہ جانے یہ کون لوگ ہیں اور ابا کے کیبن میں کیا کر رہے تھے۔ پھر کیبن میں 2 آدمی گئے اور اندر سے ایک بوری لے کر برآمد ہوئے۔ بوری لے کر وہ 5 نشیب میں اتر گئے۔ سلمیٰ ڈری سیمین کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ انہوں نے بوری کو اچھال کر کھائی میں پھینک دیا۔ پھر ان میں سے 4 آدمی 5ویں سے کچھ بات کرتے رہے اور نشیب میں اتر گئے۔ 5واں ان کی مخالف سمت میں غائب ہو گیا۔ سلمیٰ اس کے جانے کے بعد سگنل کیبن کی طرف بھاگی۔ امان اللہ کیبن میں موجود نہیں تھا۔ اس نے باہر نکل کر ارد گرد کا جائزہ لیا کہ شاید امان اللہ رفع حاجت کے لیے گیا ہو۔ شدید سردی کے باعث سلمیٰ کے ہاتھ پیر ٹھٹر گئے تھے۔ اس نے کچھ دیر مزید انتظار کیا، پھر ڈرتے ڈرتے سگنل مین کو آوازیں دیں۔ اسے خوف تھا کہ ان لوگوں میں سے کوئی وہاں موجود ہوا تو اس کی آواز سن کر وہاں آ جائے گا۔ جب کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی امان اللہ واپس نہ آیا تو سلمیٰ گھر کی طرف بھاگی۔ کولپور کے SM نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سلمیٰ کو یقین ہے کہ اس نے ان لوگوں کے ہاتھ میں کوئی بوری دیکھی تھی۔ منیر نے کہا، ممکن ہے ان لوگوں نے کھائی میں کوئی اور چیز پھینکی ہو۔ SM صاحب، اسے یقین ہے۔ نشیب کی طرف جاتے ہوئے کسی نے پینسل ٹارچ بھی روشن کی تھی۔ یہ تو واقعی بہت سنگین بات ہے، منیر نے کہا۔ جی ہاں، کولپور کا SM شفیق بولا، یہاں ریلوے پولیس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس بھی تفتیش کر رہی ہے۔ امان اللہ کی گمشدگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کسی منصوبے کے تحت مال گاڑی رکوائی تھی۔ اب کیوں رکوائی تھی؟ اس کا بھی کوئی سبب ہوگا۔ آپ پوری گاڑی اچھی طرح چیک کروائیے۔ میں نے پوری گاڑی چیک کرا لی ہے۔ مال گاڑی کی ہر بوگی کی سیل محفوظ ہے، منیر نے کہا۔ پلیز آپ گاڑی کو ایک مرتبہ پھر خوب اچھی طرح چیک کریں، شفیق نے کہا۔ آپ فکر مت کریں، میں پوری مال گاڑی کو ایک مرتبہ پھر بہت باریک بینی سے چیک کرتا ہوں۔ اس مرتبہ میں ریلوے پولیس اور ضرورت پڑی تو ڈسٹرکٹ پولیس کی مدد بھی لے لوں گا۔ جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاؤں گا گاڑی کو روانہ نہیں ہونے دوں گا، منیر نے کہا۔ سہمت نہ ہو تو اس کارروائی سے مجھے بھی مطلع کیجیے گا، SM شفیق نے کہا۔ سہمت کیسی شفیق صاحب؟ منیر نے کہا، آپ بھی مجھے امان اللہ کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا کوئی سراغ ملا یا نہیں۔ جی ضرور، شفیق نے کہا۔ منیر نے سلسلہ منقطع کر کے ریلوے پولیس اور دوسرے متعلقہ اداروں کو ٹیلی فون کر دیا اور ایک مرتبہ پھر مال گاڑی کو چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ مال گاڑی کے آنے سے جتنا بیزار تھا، اس وقت اتنا ہی سرگرم اور متحرک نظر آ رہا تھا۔ راولپنڈی گڈس ڈپارٹمنٹ کے کلرک عبد الرحمن نے بلٹی دیکھی اور بلٹی لانے والے شخص سے پوچھا، کیا سامان ہے؟ شیشے کا سامان ہے صاحب، وہ شخص جلدی سے بولا۔ وہ تو میں نے بلٹی پر پڑھ لیا ہے، عبد الرحمن کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ سامان ہے کیا؟ صاحب، کراکری ہے، لیمپ شیڈز ہیں،
فانوس، بल्ब और दूसरी सजावट की चीज़ें हैं। ये सामान आया कहाँ से है? अब्दुर्रहमान ने पूछा। कोयटा से आया है साहब, बिल्टी लाने वाले ने जल्दी से कहा। तो गोया ये स्मगलिंग का सामान है, ईरान से स्मगल किया गया है। क्लर्क के लहजे में तंज था। ऐसी बात नहीं है साहब, इस सामान पर पूरी कस्टम ड्यूटी दी गई है, बिल्टी लाने वाला जल्दी से बोला। अब्दुर्रहमान ने फाइलें उलट पुलट की और एक फाइल खोलकर देखते हुए बोला, हाँ मालगाड़ी तो आ गई है, अभी इससे सामान उतारा जा रहा है। डिलीवरी कब तक मिल जाएगी जनाब? बिल्टी वाले ने आजिज़ी से पूछा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्लर्क बेपरवाही से बोला। अगले हफ्ते आकर मालूम कर लेना। अगले हफ्ते? बिल्टी लाने वाले के लहजे में मायूसी थी। दूसरी मेज़ पर बैठे हुए क्लर्क ने अचानक कहा, और सुनाए रहमान साहब, क्या हाल है? आपसे कई दिन से मुलाकात ही नहीं हो रही। मुलाकात कैसे होती? अब्दुर्रहमान मुस्कुराया। आप तो खुद छुट्टी पर थे। हाँ, मैं तो छुट्टी पर था, वह हंसकर बोला। आप सुनाइए, सब खैरियत तो है? अरे साहब, कैसी खैरियत? अब्दुर्रहमान ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और आगे पीछे झूलने लगा। बिल्टी लाने वाला शख्स अभी तक वहीं खड़ा था। मेरी तो जान सूली पर है, 2 महीने बाद बेटी की शादी है और जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, अब्दुर्रहमान ने मुंह बनाकर कहा। क्यों रहमान साहब, क्या अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हुआ? बंदोबस्त कहाँ से होगा? यहाँ तो कोई किसी को 1 रुपया भी देने का रवादार नहीं है। मैंने सोचा था कि अपने भाई और साले से पैसे ले लूँगा, दोनों आजकल खूब कमा रहे हैं। भाई ने तो कारोबार में मंदी और बिजनेस न होने का रोना रोकर इनकार कर दिया, और साले साहब ने कहा कि आपने बताने में देर कर दी, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने मकान की दूसरी मंजिल बनवाई है, सारा पैसा इसी में खर्च हो गया। 1000-5000 की बात होती तो किसी से भी उधार ले लेता, लेकिन बेटी की शादी के लिए कम से कम 3-4 लाख रुपए तो होने चाहिए। हाँ, ये तो है, सिराज ने हमदर्दी से कहा। मेरा हाल तो आप जानते ही हैं, 2-2 बीवियों का खर्चा है, वरना मैं कुछ मदद ज़रूर करता। सिराज साहब, मैं जानता हूँ, जो हाल मेरा है वही आपका है। यहाँ से तनख्वाह कितनी मिलती है? अब्दुर्रहमान का लहजा तल्ख हो गया। आपने अपने फंड से रुपया निकलवाने के लिए अप्लाई किया है? सिराज ने पूछा। किया है साहब, अब्दुर्रहमान ने तवील सांस लेकर कहा। लेकिन आप तो जानते हैं कि सरकारी काम कैसे होते हैं। हफ्तों तो आपकी फ़ाइल मुतालिका क्लर्क ही दबाए बैठा रहेगा। हाँ, कुछ खर्चा करें तो फाइल को पहिए लग जाते हैं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि अकाउंट ऑफिस के क्लर्क को दे सकूं। वो तो मुंह फाड़ कर मांगता है। हर तरफ करप्शन है, हर तरफ लूटमार और बेईमानी है। परेशान क्यों होते हैं रहमान साहब? सिराज ने कहा। अल्लाह कोई ना कोई सबब बना ही देगा। हाँ साहब, अब तो अल्लाह ही के आसरे पर बैठे हैं, अब्दुर्रहमान ने कहा। इधर लड़के वाले जल्दी कर रहे हैं। लड़के को दुबई की एक बड़ी कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर की मुलाजमत मिल गई है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वो दुबई जाने वाला है 3 साल के लिए। मैं भी सोचता हूँ कि 3 साल किसने देखे। इस दौरान में लड़के की नीयत ही बदल जाए तो कोई क्या करेगा। यूँ भी आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। ये तो वाकई परेशानी की बात है, सिराज ने फिर हमदर्दी जताई। तो फिर क्या सोचा है आपने? सोचता हूँ मकान गिरवी रख दूँ, लेकिन इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त ना हो सका तो मकान से भी जाऊँगा। मेरी रिटायरमेंट में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं है, मुश्किल से 4 साल बाकी हैं। फिर तो मुझे सरकारी क्वार्टर भी खाली करना होगा। अपना मकान ना हुआ तो बीवी बच्चों और बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊँगा, अब्दुर्रहमान ने कहा और इस शख्स को उठकर देखा जो बिल्टी लेकर आया था। वो अभी तक वहीं खड़ा हुआ था। अचानक बिल्टी लाने वाले शख्स ने जेब से फूला हुआ एक लिफाफा निकाला और अब्दुर्रहमान के सामने रख दिया। सिराज ने जल्दी से निगाहें चुरा ली और फाइल देखने लगा। क्या है ये?
عبد الرحمن نے پوچھا۔ یہ آپ کے لیے ہے، بلٹی لانے والے نے آہستہ سے کہا۔ اسے کھول کر تو دیکھیں۔ یہ شخص کا لہجہ اتنا پراسرار تھا کہ عبد الرحمن نے لفافہ اٹھا کر ہاتھ میز کے نیچے کیے اور لفافہ کھول کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ اس نے حیرت اور الجھن سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ صاحب، اگر آج سامان نہیں ملا تو میری نوکری چلی جائے گی، پلیز کچھ کیجیے۔ عبد الرحمن نے لفافہ بند کیا اور خاموشی سے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بولا، چلو میں دیکھتا ہوں، اور کھڑا ہوا۔ شیڈ نمبر 2 میں مال اتارا جا رہا ہے۔ وہ جانے لگا تو سراج نے کہا، عبد الرحمن صاحب، میں بھی ابھی جا رہا ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو میرا کام بھی ذرا دیکھ لیجیے گا۔ ویسے میرا کام کچھ زیادہ نہیں ہے، آپ جائیں، میں دیکھ لوں گا، عبد الرحمن نے کہا اور اجنبی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس نے چلتے ہوئے اجنبی سے پوچھا، شیشے کا سامان ہے نا؟ لفافے میں پورے 50,000 روپے ہیں۔ اجنبی نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا، میرا اندازہ بھی یہی تھا۔ عبد الرحمن نے کہا، آپ اگر مجھ سے تعاون کرتے رہے تو بیٹی کی شادی کے لیے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا مطلب؟ عبد الرحمن چلتے چلتے رک گیا۔ چلتے رہیے صاحب، اجنبی نے کہا۔ عبد الرحمن پھر چلنے لگا۔ اب اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اجنبی سے بولا، مجھے تو کوئی گڑبڑ والا معاملہ لگتا ہے۔ آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے صاحب؟ اجنبی مسکرایا۔ پیڑ گن کر کیا لیجیے گا؟ اس کے چہرے پر جو عاجزی تھی، اس کی جگہ اب مکاری نے لے لی تھی۔ سامان میں براؤن شوگر، چرس یا اس قسم کی کوئی چیز تو نہیں ہے؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ اس بلٹی میں جن 2 کریٹوں کا اندراج ہے، ان میں شیشے کا ہی سامان ہے، اجنبی نے کہا۔ تو پھر؟ عبد الرحمن الجھ کر بولا، سامان میں مزید 10 کریٹ بالکل ویسے ہی ہیں، آپ مجھے پورے 12 کریٹ کی ڈلیوری دلوائیے۔ عبد الرحمن پھر رک گیا۔ جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ ان کریٹس میں کیا ہے آپ پھر رک گئے، اجنبی نے کہا۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ مزید نکالے، اپنا رخ دوسری طرف کر کے انہیں گنا اور ادھر ادھر دیکھ کر وہ نوٹ مٹھی میں بند کر کے خاموشی سے عبد الرحمن کی طرف بڑھا دیے اور بولا، یہ 10,000 مزید رکھیں، بس اب زیادہ قریب مت کیجیے گا، اجنبی نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور یہ پہلی مرتبہ ہے، آخری مرتبہ نہیں ہے، ہر بار آپ کو اتنے ہی روپے ملا کریں گے۔ یعنی ہر بار اتنے روپے؟ عبد الرحمن کا دل بے قابو ہو کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آزما کر دیکھ لیجیے گا، اجنبی نے مکاری سے کہا۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، کسی بھی وقت گڑبڑ ہو سکتی ہے، عبد الرحمن نے کہا۔ بلٹی تو آپ ہی کے ہاتھوں میں آتی ہے عبد الرحمن صاحب، آپ ہی پکڑوا سکتے ہیں، کسی اور کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ 2 بلٹیوں کی پیٹیوں پر آپ 12 پیٹیاں دے رہے ہیں؟ عبد الرحمن کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ وہ دل ہی دل میں حساب لگا رہا تھا کہ اگر مہینے میں کم سے کم 2 بلٹیاں بھی آتی ہیں تو تقریباً 1 لاکھ کہیں نہیں گئے۔ پلیٹ فارم پہ لوگوں کا شور، اسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بات اور، اجنبی نے کہا، ابھی وہ دوسرے صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہیں۔ اب آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، جب بیٹی کی شادی ہو تو مجھے بتائیے گا، میں شادی کے خرچے کی رقم یکمشت آپ کو دلوا دوں گا۔ کیا مطلب؟ کس سے دلوا دو گے؟ عبد الرحمن ہکلا کر بولا، صاحب میں کوئی سیٹ نہیں ہوں، آپ کی طرح ملازم ہوں، لیکن وہ میرے مالکان بہت سخی ہیں، وہ آپ کی پریشانی بھی دور کر دیں گے۔ پلیٹ فارم پہ اس وقت ایک میل ٹرین بھی آ کر ٹھہری تھی۔ اس میں سے بھی مسافر یوں نکل رہے تھے جیسے چھتے میں سے لاتعداد شہد کی مکھیاں نکل پڑی ہوں۔ عبد الرحمن لوگوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا، کیا مصیبت ہے؟ ایک ہی پلیٹ فارم پر مال گاڑی کے سامنے ٹرین کھڑی کر دی، اجنبی نے کہا۔ اصل میں یہ میل ٹرین کراچی سے آئی ہے
اور 5 گھنٹے لیٹ ہے۔ کسی اور پلیٹ فارم پہ جگہ نہیں ملی ہوگی، اس لیے اسے مجبوراً یہاں کھڑا کرنا پڑا، عبد الرحمن نے جواب دیا۔ میل ٹرین 5 گھنٹے لیٹ؟ اجنبی حیرت سے بولا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ عبد الرحمن مسکرایا۔ یہ پاکستان ہے، جہاں اکثر ٹرین 12 گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ویسے یہ ٹرین اس لیے لیٹ ہوئی ہے کہ خانے وال پر کسی نے اسٹیشن ٹیلی فون کر کے ٹرین میں بم کی اطلاع دی تھی۔ بم کی اطلاع؟ اجنبی حیرت سے بولا۔ پھر وہاں پوری ٹرین خالی کروائی گئی، مسافروں اور عملے کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بم کی تلاش شروع کر دی۔ ان لوگوں نے 3 گھنٹے تک ایک ایک بوگی کی تلاشی لی، لیکن بم نہ مل سکا۔ کسی نے فضول میں یہ افواہ اڑا دی تھی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اپنی تسلی کرنے کے بعد ٹرین کو روانگی کی اجازت دی۔ پھر وہ چلتے چلتے بولا، بس یہی بوگی ہے۔ وہ ایک جگہ ٹھہر کر بولا، ہاں وہ کریٹ میرے ہیں جن پر سرخ رنگ سے ہینڈل وتھ کیئر لکھا ہے۔ عبد الرحمن اور اجنبی دونوں اس بوگی کے سامنے رک گئے۔ اجنبی نے کریٹس گن کر کہا، 7 کریٹ اتر چکے ہیں، 5 ابھی باقی ہیں۔ ریلوے کا ایک ادھیڑ عمر لوڈر مال گاڑی سے سامان اتار رہا تھا۔ اس نے عبد الرحمن کو دیکھ کر کہا، السلام علیکم عبد الرحمن بابو، آج آپ ادھر خود چلے آئے؟ کیا کوئی خاص سامان آیا ہے؟ وعلیکم السلام، عبد الرحمن نے کہا، ہاں یہ میرے دوست ہیں، ان کا سامان ہے۔ یہ سرخ نشان والی پیٹیاں پہلے اتار تو غلام رسول۔ ابھی اتارتا ہوں، غلام رسول نے کہا۔ کیا یہی لوڈر سامان اتارتا ہے؟ اجنبی نے پوچھا۔ ہاں، یہ تمام لوڈرز کا انچارج ہے اور سب سے سینئر ہے۔ آج لوڈر نے چھٹی کر لی ہوگی تو یہ خود آیا ہوا ہے۔ تو پھر اس سے بھی بات کر لیجئے، اجنبی نے کہا۔ میں 5000 اسے بھی دے دوں گا، بس ہمیشہ میرا سامان احتیاط سے اتار کر باہر پہنچا دے۔ میں اس سے بات کر کے آتا ہوں، عبد الرحمن نے کہا اور غلام رسول کو آواز دی، لیکن مسافروں کے شور میں عبد الرحمن کی آواز دب گئی۔ وہ خود بوگی کے اندر چلا گیا۔ اجنبی ان کریٹس کا جائزہ لینے لگا جو مال گاڑی سے اترے تھے۔ سامان والے پلیٹ فارم پر ایک عورت زور زور سے رو رہی تھی اور ایک لڑکی اسے تسلی دے رہی تھی۔ روتی کیوں ہو اماں؟ تم 7 خیریت کے پنڈی پہنچ گئی ہو، بم کی تو صرف افواہ تھی۔ اللہ نہ کرے یہ سچ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک دوسری عورت بولی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا بہن، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس کی ساتھی بولی۔ روز بم دھماکے ہوتے ہیں تو انہیں کون روک سکا ہے؟ لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ عبد الرحمن اجنبی کے پاس لوٹ آیا اور بولا، میں نے اس لوڈر غلام رسول سے بات کر لی ہے۔ اجنبی نے جیب سے نوٹ نکالے اور پہلے کی طرح انہیں مٹھی میں دبا کر عبد الرحمن کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، غلام رسول کو آپ خود ہی یہ پیسے دے دیجیے گا۔ عبد الرحمن نے وہ نوٹ بھی خاموشی سے جیب میں رکھ لیے۔ پھر اجنبی نے غلام رسول کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی رونق تھی، جسم میں گویا نئی توانائی بھر گئی تھی۔ اجنبی مسکرایا اور سوچا، پیسہ بھی کیا چیز ہے، انسان کے جسم میں اس سے ایک نئی زندگی دوڑ جاتی ہے۔ غلام رسول بہت خوشی سے بقیہ کریٹوں کی طرف بڑھا اور بہت مستعدی سے ایک کریٹ اٹھا کر بوگی سے باہر آ گیا۔ اس نے وہ کریٹ رکھا ہی تھا کہ ایک دوسرا لوڈر اندر رکھے ہوئے کریٹس میں سے ایک کریٹ اٹھانے لگا۔ غلام رسول نے بلند آواز میں کہا، لالو یہ پیٹیاں رہنے دے، تو دوسرا سامان نیچے اتار۔ پھر خود اندر گھس گیا اور ایک ایک کر کے 4 کریٹ بوگی سے اتار لیے۔ شاباش، اجنبی نے کہا، اسی طرح احتیاط سے کام کرو۔ ہاں، یہ کریٹ گودام میں لے جانے کے بجائے یہیں سے ڈائریکٹ باہر پہنچا دینا۔ آپ جہاں کہو گے وہاں پہنچا دوں گا صاحب، غلام رسول نے مستعدی سے کہا۔ غلام رسول، عبد الرحمن نے کہا، کریٹس تو تقریباً اتر ہی چکے ہیں، تم ذرا سامنے والے اسٹال سے 3 کپ اچھی سی چائے لے آؤ، تم خود بھی پیو اور ہمیں بھی پلاؤ، آج تو سردی کچھ زیادہ ہے۔
اس نے غلام رسول کو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے کہا، اکبر سے کہنا کہ عبد الرحمن بابو نے چائے منگوائی ہے، ورنہ وہ اچھی چائے نہیں دے گا۔ اس تکلف کو چھوڑیں صاحب، اجنبی نے کہا، مجھے ذرا جلدی بھی ہے۔ ارے صاحب، ایسی بھی کیا جلدی؟ عبد الرحمن ترنگ میں بولا، ایک کپ چائے پینے میں بھلا کتنی دیر لگے گی؟ اب تو آپ سے ملاقات رہے گی، اس دفعہ آپ میری چائے پی لیں، آئندہ میں آپ سے چائے پی لوں گا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اجنبی کھڑی دیکھنے لگا۔ غلام رسول ٹرے میں 3 کپ چائے لے آیا۔ کپ صاف ستھرے تھے، چائے بھی بہترین تھی۔ غلام رسول نے ایک ایک کپ عبد الرحمن اور اجنبی کو دیا اور اپنا کپ لے کر وہیں بکھرے ہوئے سامان کی ایک بوری پر بیٹھ گیا۔ اجنبی نے گرم گرم چائے حلق سے اتاری، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بہت جلدی ہو۔ اس نے غلام رسول سے بھی کہا، جلدی کرو، مجھے ابھی بہت کام ہے۔ غلام رسول نے بھی جلدی جلدی چائے پی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ غلام رسول ٹرے میں کپ رکھ کر واپس گھر آیا اور ایک مرتبہ پھر بوگی میں گھس گیا۔ آدمی کی جیب میں پیسہ ہو تو وہ ترنگ میں آ جاتا ہے۔ غلام رسول بھی اسی ترنگ میں تھا اور عبد الرحمن بھی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ترنگ میں گنگناتے ہوئے غلام رسول کا اترتے ہوئے پیر سلپ ہو گیا۔ اجنبی حلق پھاڑ کر چیخا، سنبھال کر! غلام رسول کریٹ سمیت پلیٹ فارم پر گرا۔ اس کے گرتے ہی اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ اس کی آواز میلوں تک سنی گئی ہوگی۔ دھماکے کے ساتھ ہی پلیٹ فارم کا شیڈ یوں ہوا میں اڑ گیا جیسے کوئی کاغذ آندھی میں اڑا ہو۔ عبد الرحمن، غلام رسول اور اجنبی سمیت سینکڑوں انسانوں کے جسم چیتھڑوں میں تبدیل ہو کر ہوا میں اڑتے ہوئے دور دور جا گرے۔ کسی کو چیخنے تک کی مہلت نصیب نہ ہو سکی۔ مال گاڑی اور سامنے کھڑی ہوئی میل ٹرین میں ایسی آگ لگی جیسے وہ بارود سے بھری کھڑی ہوں۔ پھر یک کے بعد دیگرے پورے 9 دھماکے ہوئے۔ ہر دھماکہ پہلے دھماکے کی طرح لرزہ خیز تھا اور اس کی آواز میلوں دور تک سنی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مال گاڑی کے ڈبے کئی 100 گز دور جا گرے۔ اسٹیشن کے محفوظ حصوں پر گرنے والی بھاری چیزوں سے جو دھماکے ہوئے، ان سے سارے اسٹیشن پر قیامت کا شور برپا ہو گیا۔ لوگ وحشت زدہ انداز میں بھاگتے ہوئے یوں بھاگے کہ انہیں اپنے بچوں تک کا ہوش نہیں رہا۔ بہت سی عورتیں دیوانہ وار اپنے بچوں کا نام لے لے کر انہیں پکار رہی تھیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پکار رہا تھا اور کوئی بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو سنبھالے ہوئے چیختا ہوا بھاگ رہا تھا۔ ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ زندگی بھی کتنی ناپائیدار شے ہے۔ عبد الرحمن کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ رشوت لی بھی تو اس کے کام نہ آ سکی۔ اسے رشوت دینے والا اجنبی، جس کی جیبوں میں شاید نوٹی نوٹ بھرے ہوئے تھے، اس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں رہا تھا۔ غلام رسول جو ترنگ میں آ کر گنگنا رہا تھا، اس کا جسم بھی چیتھڑے ہو کر بکھر گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنی زندگی کی آخری چائے پی رہا ہے۔ مسافروں میں بے شمار ننھے بچے اپنا وجود کھو بیٹھے تھے۔ بے شمار انسان کچلے ہوئے پلیٹ فارم پر پڑے تھے۔ وہ سانحہ اتنا خوفناک تھا کہ کافی دیر تک تو علاقے کی پولیس سمجھ ہی نہ سکی کہ اسے کرنا کیا ہے۔ پھر وہاں حرکت پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے وہاں مختلف ایمبولینسیں پہنچیں۔ اس کے ساتھ ہی حکام کو بھی ہوش آیا اور انہوں نے ادھر ادھر ٹیلی فون گھمانا شروع کر دیا۔ پھر ہزاروں کی تعداد میں شہری ریلوے اسٹیشن کی طرف دوڑ پڑے۔ کامریڈ کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں سو رہا تھا کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے کروٹ بدل کر سیل فون کی طرف دیکھا۔ اس وقت تک گھنٹی خاموش ہو چکی تھی۔ وہ پھر سو گیا۔ سیل فون کی گھنٹی ایک مرتبہ پھر بجی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھا لیا اور اس کا بٹن دبا کر غنودہ لہجے میں بولا، ہیلو، تم اتنی گہری نیند سوتے ہو کہ تمہیں ارد گرد کی کوئی خیر خبر ہی نہیں رہتی؟ دوسری طرف سے کوئی غضبناک لہجے میں بولا۔ کامریڈ گھبرا کر اٹھ گیا اور ہکلا کر بولا،
बॉस, वो किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ से दुरुस्त लहजे में कहा गया, तुम कराची में हो, यहाँ पिंडी में क़यामत आ गई है। वो मालगाड़ी धमाके से उड़ गई जिसमें हमारा माल था। इसे इतनी तबाही हुई है कि तुम वहाँ बैठकर अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। क्या? कॉमरेड ने कहा। वो मालगाड़ी? हाँ, वो मालगाड़ी पिंडी स्टेशन पर धमाके से उड़ गई है। पता नहीं हरामखोर कैसे काम करते हैं। पुलिस और दूसरे इदारे इस हादसे की तहकीकात करेंगे। मीडिया भी अपने तौर पर हक़ाइक़ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। खुफिया एजेंसियां भी हरकत में आ जाएंगी। तुम फौरी तौर पर यह करो कि इस हादसे के शवाहिद और इन लोगों को फौरी तौर पर मंजर-ए-आम से हटा दो जिनके ज़रिए कोई तुम तक पहुंच सके। ओके सर, कॉमरेड ने जल्दी से कहा। और हाँ, अगर तुम्हें तबाही का अंदाज़ा लगाना है तो टीवी खोलकर देख लो। हर चैनल पर इस हादसे की खबर दिखाई जा रही है। हादसे की तबाहकारी, टूटी फूटी इमारतें और कुचली हुई गाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं। अपने कान और आंखें खुली रखा करो, वरना किसी वक्त यूं ही सोते रह जाओगे। इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। कॉमरेड ने सेल फोन संभाला और यह के बाद दीगरे इसने मुख्तलिफ अफराद को 20-25 फ़ोन कर डाले। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। सेल फोन रखकर उसने बेडरूम फ्रिज से शराब की बोतल निकाली और पानी मिलाए बगैर 2 पैक पी गया। वो तीसरा पैक बना रहा था कि इसके सेल फोन की घंटी बजने लगी। शराब ने इसकी खोपड़ी खुमा रखी थी। इसने सेल फोन उठाकर स्क्रीन पर नज़र डाली, फिर इसका बटन ऑन करके सेल फोन कान से लगा लिया और दूसरी तरफ बोला, हाँ डार्लिंग, बोलो। दूसरी तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। क्या हुआ? कॉमरेड ने तशवीश से पूछा। तुम रो क्यों रही हो? तुम तो कराची में बैठे हो, यहाँ मुझ पर क़यामत गुजर गई है। क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। कॉमरेड का नशा हिरन होने लगा। यहाँ स्टेशन पर बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में अब्बू, अम्मी और भाई तीनों, वो जुमला पूरा किए बगैर फिर रोने लगी। सब्र करो टीना, कॉमरेड ने नर्म लहजे में कहा। तुम अब किसके साथ हो? मैं अब किसके साथ मौजूद होंगी? टीना ने रोते हुए कहा। और मेरा इस दुनिया में है कौन? सब्र करो डार्लिंग, कॉमरेड ने कहा। मैं तो हूँ। मैं कल तक रावलपिंडी पहुँच जाऊँगा। तुम आराम से घर में रहो, मैं तुम्हारे लिए रकम भिजवा देता हूँ। मेरे बाप, भाई और माँ इस हादसे में मर गए। मैं आराम से कैसे रह सकती हूँ? अल्लाह गारत करे मुल्क के दुश्मनों को। मुझे अगर वो मिल जाएं तो मैं अपने दांतों से इनका नरखरा उधेड़ दूंगी। इतनी जज्बाती मत बनो टीना, कॉमरेड ने गैर इरादी तौर पर अपनी गर्दन हिलाई। मैं कल पिंडी पहुंचूंगा, फिर मुलाकात होगी। ये कहकर उसने सिलसिला मुनक़ते कर दिया और संजीदगी से सोचने लगा। अरसलान ने ब्लैक कॉफ़ी का घूंट लिया और टीवी का वॉल्यूम कुछ बढ़ा दिया। वो टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ कास्टर की आवाज़ के साथ तबाही के मनाज़िर देखता रहा। न्यूज़ कास्टर कह रही थी, हमारे चैनल की टीम ने तबाही के इन मनाज़िर को सबसे पहले आवाम तक पहुंचाया है। हम अपने नुमाइंदे से बात करते हैं। फिर टीवी पर हैरान परेशान सा एक शख्स नज़र आया। इसके हाथ में चैनल का माइक था। न्यूज़ कास्टर ने इससे पूछा, यूसुफ, क्या सूरत हाल है चाय हादसा पर? यूसुफ यूँ बोलने लगा जैसे रटी रटाई बातें दोहरा रहा हो। यहाँ हर तरफ तबाही ही तबाही है। लोग खौफज़दा होकर भाग रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द आपको टूटी फूटी दुकानें और तबाहशुदा गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। हर तरफ क़यामत का समा है। इस हादसे में एक अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए हैं, लातादाद ज़ख्मी भी हैं। हर तरफ आहो बका है। लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, भाग रहे हैं। यूसुफ, न्यूज़ कास्टर की आवाज़ आई, क्या आप हादसे से मुतासिर होने वाले किसी फर्द से बात कर सकते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, यूसुफ ने कहा। फिर कैमरा भागते, दौड़ते और चीखते चिल्लाते अफराद की तरफ घूम गया। यूसुफ ने माइक बदआवाज़ से एक आदमी के सामने कर दिया और बोला, आप बता सकते हैं
کیا حادثہ کب اور کیسے پیش آیا؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، بدحواس شخص نے جواب دیا۔ آپ ہوٹل کے مالک ہیں، آپ کا ہوٹل اسٹیشن سے کتنے فاصلے پر ہے؟ میرا ہوٹل اسٹیشن سے تقریباً ½ کلومیٹر دور ہوگا۔ میں ہوٹل کے کاؤنٹر پر کھڑا تھا کہ اچانک کان پھاڑ دینے والے کئی دھماکے ہوئے۔ ہوٹل میں موجود گاہکوں کے ہاتھوں سے برتن چھوٹ گئے۔ لوگ اس بری طرح چیخ رہے تھے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ میں کاؤنٹر کے پاس سے اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ بھاری کاؤنٹر سے کوئی اڑتی ہوئی چیز ٹکرائی اور وہ چور چور ہو گئی۔ ہوٹل کے سامنے انسانی جسم کے کچھ ٹکڑے اور ایک سر آ کر گرا۔ کوئی بھاری سی چیز ہوٹل کی چھت پہ بھی گری۔ گاہک چیختے ہوئے باہر بھاگے۔ پھر میں نے سڑک کی طرف دیکھا تو مجھے بدحواس اور وحشت زدہ افراد کا ایک ہجوم نظر آیا۔ وہ سب ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ اس افراتفری میں بے شمار افراد بسوں، گاڑیوں اور رکشوں کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ پھر اسکرین پر ایک رکشہ ڈرائیور نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تجھی سواری لے کر گزر رہا تھا، اسٹیشن سے تو کافی دور تھا۔ اچانک لرزہ خیز دھماکے کی آواز آئی اور میرا رکشہ اچھل کر ایک گاڑی سے ٹکرا گیا۔ میں اچھل کر دوسری سمت باہر گرا۔ اچانک لوہے کی ایک بھاری چادر سواری پہ گری اور اس کی گردن اڑ گئی۔ میں وہاں کھڑا ہوا ایک بس کی آڑ میں چلا گیا جو ایک دکان میں آدھی دھنسی ہوئی تھی۔ چینل کا نمائندہ پھر اسکرین پر ظاہر ہوا اور بولا، ابھی تک یہاں ریسکیو کی گاڑیاں نہیں پہنچی ہیں، البتہ NGOs کے کارکن پہنچ گئے ہیں۔ جی شیریں، نیوز کاسٹر پھر اسکرین پر آئی اور بولی، بہت شکریہ یوسف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ فی الحال کوئی ذمہ دار شخصیت نہیں پہنچی ہے۔ پورے شہر بلکہ دوسرے شہروں کی فائر بریگیڈ گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور خوفناک آگ بجھانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ پھر وہ اچانک بولی، ابھی اطلاع ملی ہے کہ وزیر داخلہ نے حکومت کی جانب سے جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ پھر دوسری نیوز کاسٹر اسکرین پر آئی اور بولی، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہزاروں افراد زخمی ہیں جن میں سے بیشتر کی حالت نازک ہے۔ حکومت نے راولپنڈی، اسلام آباد کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ارسلان نے بیزار ہو کر ٹی وی بند کر دیا اور اپنے لیے دوبارہ کافی انڈیلنے لگا۔ اس حادثے نے اس کا ذہن مگدر کر دیا تھا۔ وہ کافی کا کپ لے کر صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے برا سا منہ بنا کر ٹیلی فون سیٹ کو گھورا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو یور آنر، شاید تم ٹی وی پر سب کچھ دیکھ چکے ہو۔ جی ہاں، ارسلان نے تلخ لہجے میں کہا، اور ہلاک شدگان اور زخمیوں کی امداد کا اعلان بھی سن چکا ہوں۔ میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں بیٹے، دوسری طرف سے بہت شفقت بھرے انداز میں کہا گیا، لیکن غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے حکم کا منتظر ہوں یور آنر، ارسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ سرکاری سطح پر تو بس رسمی کارروائی میں بہت وقت لگے گا۔ جب تک سرکاری مشینری حرکت میں آئے گی اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ارسلان بیٹا، جس گھر کی ذمہ داریاں نااہل لوگوں پر ہوں اس کا یہی اشر ہوتا ہے، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے۔ اوکے یور آنر، میں اس حادثے کی تحقیقات شروع کر رہا ہوں۔ مجھے ابتدا کہاں سے کرنا ہے میں نے یہ بھی سوچ لیا ہے۔ مجھے تمہاری ذہانت پر پورا بھروسہ ہے ارسلان، دوسری طرف سے کہا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ کسی روز میں بھی پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں گا، ارسلان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شٹ اپ، دوسری طرف سے اسے پیار بھرے انداز میں ڈانٹا گیا۔ کم سے کم میری زندگی میں تو یہ ناممکن ہے۔ پھر دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، بیسٹ آف لک، اور سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ارسلان تلخ انداز میں مسکرانے لگا اور اس کا ذہن ماضی میں بھٹکنے لگا۔ وہ ملٹری اکیڈمی کاکول سے فارغ ہوا تو اسے آرٹلری میں بھیج دیا گیا۔ پھر GHQ نے SSG کے لیے کچھ ذہین افسروں کا انتخاب کیا
तो ارسلان کو بھی SSG کی ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہ دن ارسلان کی زندگی کے اذیت ناک ترین دن تھے۔ SSG کی جان لیوا ٹریننگ میں کئی افسر اور جوان زخمی ہوئے تھے، کئی بیمار ہو گئے تھے، لیکن ارسلان نہ صرف سختیاں جھیل گیا تھا بلکہ اس نے گروپ میں نمایاں پوزیشن بھی حاصل کر لی تھی۔ وہ گروپ کا ذہین ترین اور مضبوط ترین رکن تھا۔ اسے بطور خاص کمانڈو ٹریننگ کے لیے برطانیہ اور امریکہ بھیجا گیا۔ وہاں سے واپسی پر ارسلان کو آئرن مین کہا جانے لگا اور اسے انٹیلیجنس میں بھیج دیا گیا۔ انہی دنوں سیاچن میں جنگ شروع ہو گئی۔ یہ بہت کٹھن اور جان جوکھوں کا محاذ تھا۔ ارسلان کو سیاچن بھیج دیا گیا۔ اس کی رجمنٹ کا ہیڈ کوارٹر بہت نیچے مورچوں میں تھا۔ ارسلان کی کمپنی کو ہزاروں فٹ کی بلندی پر جا کر دشمن سے دو ہاتھ کرنا تھے۔ وہ اپنی کمپنی کا کمانڈر تھا۔ اس کی کمپنی میں کل 130 آدمی تھے۔ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی 50 سینٹی گریڈ نیچے تھا، یعنی -50۔ رات میں سردی کی شدت مزید بڑھ جاتی تھی۔ ان کے مورچے بھی برف کھود کر بنائے گئے تھے۔ ارسلان اور اس کے ساتھیوں کو شدید سردی سے بچاؤ کے لیے ہر وقت خصوصی نوعیت کا ایئر پروف اور واٹر پروف لباس پہننا پڑتا تھا۔ صبح جب سورج نکلتا تو برف میں ایسی زبردست چمک ہوتی تھی کہ انہیں مخصوص قسم کے چشمے استعمال کرنے پڑتے تھے۔ انہیں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اس بلند و بالا چوٹی پر لایا گیا تھا۔ ہیلی کاپٹرز ہی کے ذریعے انہیں ایمونیشن سپلائی کیا جاتا تھا اور راشن بھی بار بردار ہیلی کاپٹرز ہفتے میں ایک بار وہاں لے کر آتے تھے۔ ہیلی کاپٹر وہاں لینڈ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان برف پوش پہاڑیوں میں کوئی ہیلی پیڈ نہیں تھا۔ دشمن کو یہاں اس لحاظ سے برتری حاصل تھی کہ ان کے مورچے بلندی پر تھے۔ ارسلان اسی سوچ میں گم رہتا تھا کہ دشمن کی اس چوکی پر قبضہ کیسے کیا جائے۔ وہ اگر اس چوکی پر قابض ہو جاتے تو انہیں پیچھے دھکیل دیتے۔ بلندی کی وجہ سے دشمن خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس چوکی پر قبضہ کرنے میں پاکستان کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ ارسلان کی کمپنی کے آدھے سے زیادہ جوان اور نان کمیشنڈ افسر شہید ہو چکے تھے۔ ان حالات میں ارسلان نے ایک حیرت انگیز اور ناقابل یقین فیصلہ کیا۔ دشمن کی چوکی کی پشت پر برف سے ڈھکے ہوئے عمودی پہاڑ تھے۔ اس طرف سے کسی کے آنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ ارسلان نے اس رات اپنے مورچے میں اپنے با اعتماد ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا، میں دشمن کے عقب سے اس پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نائب صوبے دار نے حیرت سے کہا۔ سوری سر، میں رینک میں آپ سے بہت جونیئر ہوں، لیکن میرا تجربہ آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ میری پوری بات سن لیں۔ ارسلان نے کہا، میں نے اس علاقے میں کئی دن ٹریکنگ کی ہے۔ یہ چٹانیں بالکل عمودی نہیں ہیں۔ کئی جگہ سے یہ 60 اور 45 کے زاویے سے بھی اوپر جا رہی ہیں۔ ہم اسی طرف سے چڑھیں گے۔ اس نے اپنے جوانوں کی ہمت بڑھائی تو وہ بھی اس مہم پر آمادہ ہو گئے۔ دوسری رات ارسلان سمیت 6 آدمیوں کی ٹیم اس مہم پر روانہ ہو گئی۔ ارسلان کے علاوہ نائک فتح محمد کا تعلق بھی SSG سے تھا۔ وہ چوٹی سر کرنے میں ارسلان کی ٹیم کے 3 ارکان شہید ہو گئے۔ اب ٹیم میں صرف 3 آدمی تھے، ارسلان، اظہر اور فتح محمد۔ یہ تینوں بھی زخمی تھے اور اس جان لیوا مہم کی وجہ سے نڈھال تھے، لیکن ان کے حوصلے جوان تھے۔ آخر وہ دشمن کے عقب میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ان 3 آدمیوں نے اس انداز سے حملہ کیا جیسے آرمی کی ایک پوری بٹالین نے ان پر حملہ کر دیا ہو۔ وہ اس بدحواسی میں وہاں سے بھاگے کہ کسی کے پیر میں جوتے نہیں تھے، کوئی شدید سردی سے بچاؤ کے مخصوص لباس میں نہیں تھا۔ عجیب بھگدڑ کا عالم تھا۔ اسی وقت ارسلان کو رجمنٹ ہیڈ کوارٹر سے وائرلیس پر اطلاع ملی کہ سیز فائر ہو چکا ہے، فائرنگ بند کر دو۔ ارسلان سناٹے میں رہ گیا۔ وہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان داؤ پر لگا کر یہاں تک پہنچا تھا۔ اس مہم میں اس نے اپنے 3 بہترین ساتھی گنوائے تھے۔ دشمن کے ہاتھوں جو جوان شہید ہوئے تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ اس نے خوش آمد بھرے لہجے میں کہا، سر، مجھے صرف
20 منٹ دے دیں، صرف 20 منٹ۔ دشمن کی انتہائی اہم پوسٹ ہمارے قبضے میں آنے والی ہے۔ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے سر۔ یہ بہت ہی کیپٹن، اس کے سی او نے درست لہجے میں کہا۔ نو آرگومنٹ، آرڈر از آرڈر۔ اوکے سر، اس نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو واپسی کا حکم دے دیا۔ پھر اپنے مورچے تک ارسلان اکیلا ہی پہنچا تھا۔ سیاچن سے واپسی پر ارسلان اتنا بددل ہوا کہ اس نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ وہ اب یہ ملک ہی چھوڑ جانا چاہتا تھا۔ وہ ملک چھوڑنے کے تمام انتظامات کر چکا تھا۔ روانگی میں 2 دن باقی تھے۔ اچانک اس کے سیل فون کی بیل بجی۔ سیل فون کی اسکرین پر کوئی اجنبی نمبر تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ کال ریسیو ہی نہ کرے۔ اس قسم کی بے نام کالز وہ کبھی ریسیو نہیں کرتا تھا۔ اس کے جاننے والے بھی اگر اسے کسی دوسرے نمبر سے کال کرتے تو اس سے پہلے ارسلان کو SMS کر دیتے تھے کہ اس نمبر سے فلاں کال کرے گا، پلیز کال ریسیو کر لینا۔ جانے کیا سوچ کر اس نے کال ریسیو کر لی اور بھاری آواز میں بولا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا ارسلان صاحب، کوئی جھٹکے دار لہجے میں بولا۔ اس کا تعلق یقیناً اندرون سندھ سے تھا۔ اس کا لہجہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا۔ جی سائیں، بول رہا ہوں۔ سائیں، چودھری ایاز آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کچھ توقف کے بعد بولا۔ آپ نے شاید چودھری صاحب کا نام سنا ہو؟ ارسلان نے ہنس، میں تو چودھری صاحب کا فین ہوں، میں تو انہیں جانتا ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں جانتے۔ سائیں، چودھری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آج ڈنر آپ ان کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، ارسلان نے کہا۔ وہ چودھری ایاز خان کا دل سے احترام کرتا تھا۔ چودھری صاحب 10 سال پہلے کی حکومت میں وزیر داخلہ تھے۔ شدید اختلافات کی بنا پر انہوں نے سیاست سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر ان کی پارٹی کے علاوہ بے شمار لوگوں نے ان پر دباؤ ڈالا، لیکن ان کا فیصلہ نہیں بدلا۔ چودھری صاحب کا سیاست سے اب دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ وہ بہت بڑے جاگیردار تھے اور ہزاروں ایکڑ زرعی زمین کے مالک تھے۔ اب ان کا زیادہ وقت رفاہ عامہ کے کاموں میں گزرتا تھا۔ انہوں نے اپنی ایک NGO بھی بنا رکھی تھی۔ کچھ سوچ کر ارسلان نے چودھری صاحب کی دعوت قبول کر لی۔ وہ ان کی وسیع عریض کوٹھی پر پہنچا تو وہاں بالکل سناٹا تھا۔ گیٹ پر صرف ایک گارڈ موجود تھا۔ اسے شاید ارسلان کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی ارسلان کو اندر بھجوا دیا۔ کار پورچ میں چودھری صاحب کے ایک دوسرے ملازم نے اس کا استقبال کیا اور اسے چودھری صاحب کے آراستہ ڈرائنگ روم تک پہنچا دیا۔ ارسلان ابھی ڈرائنگ روم کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اندرونی دروازے سے چودھری صاحب مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ارسلان احتراماً کھڑا ہو گیا۔ چودھری صاحب نے اسے بہت اپنائی سے گلے لگا لیا اور اپنے ساتھی صوفے پر بٹھا لیا۔ ارسلان نے کئی بار اخبارات میں ان کی تصاویر دیکھی تھیں، ٹی وی کے کئی پروگرامز میں دیکھا تھا، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ باوقار تھے جتنے ٹی وی پر نظر آتے تھے۔ اس عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی اور وہ 55 سال کے ہونے کے باوجود 40 سے زیادہ کے نہیں لگتے تھے۔ ارسلان بیٹا، تمہاری بہت تعریف سنی تھی، آج دیکھ بھی لیا۔ تم ہالی ووڈ کے ہیرو لگتے ہو، ویسا ہی دراز قد اور کثرتی جسم، سرخ و سفید رنگ، براؤن بال اور بھاری آواز۔ میں سوچتا ہوں کہ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ پھر وہ موضوع بدل کر بولے، تم کھانا ابھی کھاؤ گے یا کچھ ٹھہر کے؟ ابھی تو کوئی مہمان بھی نہیں آیا، ارسلان نے کہا۔ اس ڈنر کے مہمان صرف تم ہو بیٹا، چودھری صاحب نے کہا۔ سر میں؟ ارسلان نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں اپنے خاص آدمیوں کو کھانے پر بلاتا ہوں تو کوئی فالتو آدمی میرا مہمان نہیں ہوتا۔ آؤ پہلے کھانا کھا لیں، پھر بات کریں گے۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ اس نے حیرت سے سوچا، صرف میرے لیے اتنا اہتمام؟ یہ کھانا تو 40-50 افراد کے لیے بھی کافی ہوگا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ پھر وہ ملازم کو کافی لانے کا حکم دے کر اپنی اسٹڈی میں آ گئے۔
میں نے سنا ہے کہ تم نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، لیکن تم بھی تو اندھوں کے دیش میں آئینے بیچنے چلے تھے۔ وجہ فرمایا چودھری صاحب، ارسلان نے کہا۔ اس لیے میں نے اندھوں کا یہ دیش ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب اس ملک کو میری ضرورت ہی نہیں ہے تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ ارسلان بیٹا، گھر میں اگر کوئی چور گھس آئے تو گھر والے گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کیا؟ چودھری صاحب مسکرا کر بولے، نہیں، اس چور کو گھر سے نکالتے ہیں۔ لیکن ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی بیٹا، چودھری صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بتاؤ، میں تم پر کس حد تک اعتماد کر سکتا ہوں؟ میں نے فوج کی ملازمت چھوڑی ضرور ہے، لیکن میں اب بھی کمانڈو ہوں اور کسی بھی پاکستانی کمانڈو پر آپ اعتبار کر سکتے ہیں۔ تو پھر سنو، چودھری صاحب نے آہستہ سے کہا، تم پہلے آدمی ہو جسے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ میں اس ملک میں انقلاب لانا چاہتا ہوں۔ ان اندھوں اور بوڑھے گدھوں سے اقتدار چھین کر ذہین نوجوان اور بینا لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں، ارسلان نے الجھ کر پوچھا۔ میں نے اپنی ایک فورس بنائی ہے۔ اس فورس کے افراد اپنے فیصلے خود ہی کریں گے اور خود ہی مجرموں کو سزائیں دیں گے۔ لیکن یہ تو خلاف قانون ہوگا چودھری صاحب، ارسلان نے کہا۔ کس قانون کی بات کر رہے ہو بیٹا؟ چودھری صاحب تلخ لہجے میں بولے، قانون یہاں صرف غریب آدمی کے لیے ہے۔ میں ہر اس ظالم کو سزا دینا چاہتا ہوں جو قانونی داؤ پیچ لگا کر سزا سے بچ نکلتا ہے۔ ایک دن میں ان سب کو اتنا مجبور کر دوں گا کہ وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے۔ ارسلان سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چودھری صاحب اس سے اس قسم کی بات کریں گے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ چودھری صاحب نے کہا، میرے آدمیوں نے ایسی ایک فورس بنا لی ہے۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم سب مل کر دشمنوں کا خاتمہ کریں گے، کرپشن اور لا قانونیت کا خاتمہ کریں گے۔ جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے اور اس سے جان کو خطرہ ہو تو اسے بھی جسم سے علیحدہ کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تمہیں اپنا کام بظاہر غیر قانونی نظر آئے گا، لیکن کبھی کبھی وطن کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بات اور، تم واحد آدمی ہو جو میرے بارے میں اتنا جان گئے ہو، ورنہ آج تک کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ میں یور آنر کے نام سے اپنی ایک انقلابی تنظیم چلا رہا ہوں۔ اس انقلابی تنظیم کا مقصد ملک سے ہر برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اس سلسلے میں تمہیں اخراجات کے لیے رقم بھی میں مہیا کروں گا۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھے خود بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اس دولت کا بہترین مصرف یہی ہے کہ اسے ملک کے مفاد میں خرچ کیا جائے۔ چودھری صاحب اسے دیر تک قائل کرتے رہے۔ ارسلان بھی اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ ظلم و زیادتی سے خوف زدہ ہو کر ملک چھوڑنا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے، بلکہ اپنے فرض کی ادائیگی انہی لوگوں کے ساتھ رہ کر کی جائے، ان سے ہر زیادتی کا بدلہ لیا جائے۔ اور ارسلان وہاں سے رخصت ہوا تو ایک نیا ارسلان تھا۔ اس نے چودھری صاحب کو جواب دینے کے لیے 2-4 دن کی مہلت مانگی تھی۔ ان 4 دنوں میں اس نے بہت کام کیا۔ اس نے چودھری صاحب کے بارے میں کافی معلومات کی اور اس پر انکشاف ہوا کہ اصولوں کی بنیاد پر چودھری صاحب اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اقتدار چھوڑ چکے ہیں۔ ان کا ماضی بے داغ ہے۔ اس نے چودھری صاحب کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ گزشتہ 5 سال سے ان کے ساتھ تھا۔ اس دوران میں اس نے ظلم کے خلاف کئی دفعہ قانون اپنے ہاتھ میں لیا۔ بے شمار مواقع ایسے آئے کہ ارسلان نے خود ہی ملزم کو سزا سنائی اور خود ہی اس پر عمل درآمد بھی کرا دیا۔ اب تو اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کتنے مجرموں کو ماورائے عدالت سزا دی تھی۔ اسی لیے تو وہ کہتا تھا کہ میرا انجام پھانسی کا تختہ ہوگا۔ فون کی کرخت گھنٹی بجی تو وہ ماضی سے باہر آ گیا۔ اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ڈیئر، اس نے کہا، میں ابھی تمہیں ٹیلی فون کرنے ہی جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی، دوسری طرف سے آواز سنائی دی، شہر میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے اور تم چپ سادے بیٹھے ہو۔
میں چپ ساتھ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا سلیبیا، ارسلان نے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ یہ چھوڑو کہ میں کہاں ہوں، تم کام بتاؤ۔ یار، یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ دھماکہ گڈ شیڈ میں ہوا ہے۔ مجھے گڈ آفس کے تمام ملازمین کی فہرست چاہیے اور یہ کام تم ہی کر سکتی ہو۔ ساتھ اب بٹن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ تم مجھے کہاں ملو گے؟ ابھی تو میں گھر ہی پر ہوں، اگر کہیں اور کا پروگرام ہوا تو تمہیں کال کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ سلیبیا کا اصلی نام تو صالحہ خاتون تھا، لیکن اسے اپنا نام بالکل پسند نہیں تھا۔ کالج کے زمانے سے اس نے اپنا نام سلیبیا رکھ لیا، ابھی یہ نام اس کی شناخت بن گیا۔ وہ ارسلان کے ساتھ ہی کالج میں پڑھتی تھی اور اسے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، لیکن یہ محبت یک طرفہ تھی۔ ارسلان اسے محض ایک اچھی دوست سمجھتا تھا۔ بعد میں سلیبیا نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا تو اسے ایک بڑے اخبار میں جاب مل گئی۔ ارسلان فوج سے واپس آیا تو سلویہ ایک پولیٹیکل اور کرائم انویسٹیگیٹر کے طور پر خاصی معروف ہو چکی تھی۔ سلویہ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ایک بڑا بھائی تھا جو برسوں پہلے امریکہ میں سیٹل ہو چکا تھا۔ وہیں اس نے شادی کر لی تھی اور سلویہ سے کبھی سال میں ایک دفعہ ٹیلی فون پر بات ہو جاتی تھی۔ یوں ایک طرح سے وہ تنہا ہی تھی۔ ارسلان میں اور اس میں ایک یہی بات مشترک تھی، ارسلان کے والدین کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا دور و نزدیک کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، وہ بھی تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ ارسلان نے 2-3 جگہ ٹیلی فون کیا، پھر کہیں جانے کے ارادے سے لباس تبدیل کیا، پھر خود ہی اس نے اپنا خیال مسترد کر دیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن ٹی وی کے ہر چینل پر دھماکے اور تباہی کی خبریں تھیں۔ ارسلان نے اکتا کر ٹی وی بند کر دیا اور منہ میں بڑبڑایا، ہمارا میڈیا ان لوگوں کو ابھی احساس نہیں کہ عوام کو کیا دکھانا چاہیے اور کیا نہیں دکھانا چاہیے۔ ٹی وی کے ہر چینل پر تباہی اور بربادی کے ایسے مناظر دکھائے جا رہے تھے کہ بچوں اور کمزور دل کے حضرات کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں تھے۔ اسی وقت ڈور بیل بجی تو ارسلان دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کھڑکی سے دیکھنے پر اسے پورچ میں سلویہ کی چھوٹی سی کورے کار نظر آ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور کچھ کہے بغیر اپنی کلائی کی گھڑی دیکھنے لگا۔ گھڑی بعد میں دیکھتے رہنا، مجھے اندر آنے دو، سلویہ نے منہ بنا کر کہا۔ ایک معمولی سا کام تم جیسی رپورٹر نے 2 گھنٹے میں کیا ہے، ارسلان اسے راستہ دیتے ہوئے بولا، اور پتہ نہیں کیا بھی ہے یا نہیں۔ تم ذرا باہر نکلو، سڑکوں پر ایسا ہجوم ہے کہ جگہ جگہ بدترین ٹریفک جام ہے۔ میں گاڑی اسٹیشن سے کافی دور چھوڑ کر پیدل ہی لوگوں کے دھکے کھاتی ہوئی وہاں تک پہنچی تھی۔ اس چکر میں میری کمر اور ہاتھوں میں خراشیں پڑ گئیں۔ ارے یار، کام کے بارے میں بتاؤ۔ اس فائل میں سب کچھ ہے، سلیبیا نے ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں فریش ہونے جا رہی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی، اور ہاں، اس وقت تو میں ایک انڈا بھی فرائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں نے ہوٹل سے لنچ منگوا لیا ہے۔ سلیبیا تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر نکلی۔ ارسلان اس وقت اس فائل میں گم تھا جو وہ لائی تھی۔ یار، پہلے کھانا کھا لو، پھر کچھ کام کی بات کرنا، سلیبیا نے کہا اور کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میں کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ کھانے کے بعد کافی پیتے ہوئے سلویہ نے کہا، اس فائل میں ریلوے اسٹاف کی لسٹ موجود ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں، ارسلان نے کہا۔ دھماکہ مال گودام کے شیڈ میں ہوا تھا، اس لیے میں نے خاص طور پر وہاں کے اسٹاف کی لسٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ویسے لوگ وہ مر چکے ہیں جو اس وقت ڈیوٹی پر تھے۔ گڈز آفس کا کلرک عبدالرحمن اس وقت کسی آدمی کے ساتھ مال گودام کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اطلاع مجھے ایک کلی سے ملی ہے جو اس وقت وہیں موجود تھا اور دھماکے سے چند منٹ پہلے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا ایک دوست اسے بلانے آ گیا تھا اور وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ لوگ وہاں سے کئی کلومیٹر دور پہنچ گئے تھے۔ اس کے باوجود دھماکے کی آواز سے موٹر سائیکل کا توازن بگڑ گیا
और वो सड़क पर गिर गई। कुली ने मुझे बताया कि अब्दुर्रहमान इस अजनबी के साथ जा रहा था और इसके हाथ में कोई कागज़ भी था। हाँ, हैरत अंगेज़ तौर पर गुड्स ऑफिस का दूसरा क्लर्क सिराज भी चंद मिनट पहले ही वहाँ से चला गया था। मैंने इसके बारे में मालूमात हासिल की तो मुझे मालूम हुआ कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। मुझे इस बात पर हैरत हुई थी, वो धमाके में ज़ख्मी नहीं हुआ था बल्कि इसे दिल का दौरा पड़ा था। इस कुली से मैंने इसके बारे में पूछा तो इसने बताया कि वो तो सेहतमंद आदमी है और इसे कभी दिल की तकलीफ़ नहीं रही। सिल्विया, अरसलान ने पुरख्याल अंदाज में कहा, ये क्लर्क सिराज इस वक्त कहाँ है? मेरा मतलब है कि इस अस्पताल में है। वो रेलवे अस्पताल में है, सिल्विया ने बताया और फिर जल्दी से बोली, अरसलान, इस वक्त मैं कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ यार, सिर्फ रेलवे अस्पताल तक तो चलना है। मैं इस क्लर्क से मिलना चाहता हूँ, शायद इससे कोई क्लू मिल जाए। मुझे नहीं लगता इससे कुछ सुराग मिलेगा, सिल्विया ने कहा, लेकिन तुम रेलवे अस्पताल जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ। तुमने तमाम स्टाफ के घरों के पते भी हासिल कर लिए हैं। तुम्हारी यही ज़हानत तो मुझे पसंद है। अब हम पहले इसके घर जाएंगे और इसके बारे में मालूमात करेंगे। वो फाइल पर नज़रें दौड़ाता रहा और फिर चौंक कर बोला, हैं, वो गुड्स क्लर्क सिराज इस्लामाबाद के एक बंगले में रहता है? इस बात से तो मैं भी चौंकी थी, सिल्विया हंसकर बोली। चंद मिनट बाद अरसलान की हुंडा सिटी तेज़ रफ्तारी से इस्लामाबाद के उसी सेक्टर की तरफ दौड़ रही थी जहां वो क्लर्क रहता था। सिल्विया और अरसलान इस वक्त एक साथ थे। सिल्विया ने घरेलू बेगमात की तरह शलवार कमीज पहन रखी थी, बड़ा सा एक दुपट्टा भी लपेटा हुआ था और बालों की चोटी उसकी कमर पर लहरा रही थी। इसके बरक्स सिल्विया के बाल बॉय कट थे और वो हमेशा जीन्स और टी शर्ट पहनती थी। अरसलान भी शलवार कमीज में था और सर पर जिना कैप लगाई हुई थी। गुड्स क्लर्क का शानदार बंगला देखकर अरसलान हैरान रह गया। कौन है? इतलाई घंटी के जवाब में एक लड़का गेट पर आ गया। बेटा, हम रेलवे के दफ्तर से आए हैं। मुझे इतला मिली है कि सिराज को दिल का दौरा पड़ा है। लड़के ने ज़ैली गेट खोल दिया और इन्हें अंदर ले गया। घर में इस वक्त कोई नहीं है। बड़ी भाभी और छोटी भाभी दोनों इस वक्त अस्पताल में हैं। क्या सिराज की 2 बीवियां हैं? लड़का हंसकर बोला, जी हाँ, भाईजान की 2 बीवियां हैं। इनका बस चले तो तीसरी भी कर लें, लेकिन दोनों भाभियां उससे की बहुत तेज़ हैं। तुम्हारे भाईजान की गाड़ी कहाँ है? सिल्विया ने अंधेरे में तीर फेंका। भाईजान की दोनों गाड़ियाँ भाभियों के पास हैं, लड़के ने जवाब दिया। तुम्हारी भाभियाँ बहुत दौलतमंद ख़ानदानों से हैं, सिल्विया ने कहा। लड़का तंज़िया अंदाज में हंसा और बोला, दौलतमंद ख़ानदान? बड़ी भाभी की फैमिली रावलपिंडी के एक छोटे से इलाके में रहती है और छोटी भाभी का ख़ानदान पुराने लाहौर के एक छोटे से मकान में रहता है। वो लोग तो बहाने बहाने से भाईजान से पैसे ले जाते हैं और अब वो बीमार पड़े हैं तो कोई भी नहीं आया। मैं दरअसल इनकी बेगम को एक चेक देने आया था, वो मौजूद नहीं है तो मैं अस्पताल जाकर इनको दे दूँगा। फिर वो उठते हुए बोला, अच्छा, अब हम चलते हैं। माज़रत चाहता हूँ, मैं आपकी कोई खिदमत न कर सका। लड़के के लहजे में शर्मिंदगी थी। आपकी गाड़ी देखकर मैं समझा था कि अबरार साहब आए हैं, लड़के ने कहा। अबरार साहब कौन? अरसलान चौंक कर बोला। अबरार साहब अक्सर भाईजान के पास आते रहते हैं। अच्छा, वो अबरार साहब कहाँ रहते हैं? अरसलान ने हंसकर कहा। क्या बेटा तुम्हारे पास इनका एड्रेस है? हाँ, भाईजान ने इनके घर से कुछ मंगवाया था तो मुझे एड्रेस भी लिखवाया था। वो भी इस्लामाबाद में ही रहते हैं। लड़का अंदर चला गया। चंद मिनट बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक पर्ची थी। अरसलान ने शुक्रिया अदा करके वो पर्ची लड़के से ली और सिल्विया को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठकर उसने अंदरूनी बल्ब ऑन किया और इसकी रोशनी में लड़के के दिए हुए एड्रेस पर नज़र डालकर बोला,
یہ ایڈریس تو یہاں سے نزدیک ہی ہے، چلو ایک نظر اس ایڈریس پر ڈال لیں۔ پھر وہ سلویہ سے بولا، یار اس وقت مجھ سے ایک بھول ہو گئی۔ بھول کیا، بلکہ اسے بلنڈر کہنا چاہیے۔ مجھے یہاں اپنی گاڑی نہیں لانا چاہیے تھی۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد سلویہ نے کہا، ارسلان، شاید کوئی گاڑی ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ ہاں، میں بھی محسوس کر چکا ہوں، ارسلان نے کہا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ سلویہ بڑبڑائی۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ارسلان نے بیزاری سے کہا۔ میرے دشمنوں کی تعداد کم تو نہیں ہے۔ تم ذرا سی ٹینشن میں مرچیں کیوں چبانے لگتے ہو؟ سلویہ منہ بنا کر بولی۔ ٹینشن؟ ارسلان مسکرایا۔ ٹینشن کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے صالحہ خاتون۔ ارسلان نے اسے چڑھانے کے لیے اس کا اصلی نام لیا۔ گڈ، سلویہ ہنس کر بولی، چلو ایک لفظ کا مزید اضافہ ہو گیا۔ ارسلان نے بلا مقصد ایک موڑ کاٹا اور گاڑی کو بہت تیزی سے سروس روڈ پر لے گیا۔ پھر دوسرا موڑ کاٹا اور دوبارہ گاڑی مین روڈ پر چڑھا دی۔ اس کا تعاقب کرنے والی گاڑی مسلسل اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ یا تو تعاقب کرنے والے اناڑی ہیں یا پھر جان بوجھ کر مجھے جتانے کو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، ارسلان نے کہا اور ایک اسٹریٹ پر مڑ گیا۔ چند لمحے بعد اس نے گاڑی کی رفتار کچھ سست کی اور ایک شاندار بنگلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلویہ کو بتایا، یہ وہ بنگلہ ہے جس کا ایڈریس اس لڑکے نے دیا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کی رفتار اچانک بڑھا دی اور بڑھاتا ہی چلا گیا۔ اسپیڈ میٹر کی سوئی 100 اور 120 کے درمیان گھومنے لگی۔ اس نے اچانک گاڑی دائیں طرف موڑ کے ایک بنگلے کے ساتھ خالی پلاٹ پر کھڑی کر دی اور خود تیزی سے نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ ہی سلویہ بھی گاڑی سے باہر آ گئی اور ان دونوں نے تیزی سے سڑک پار کی اور دوسری سمت جا کر اندھیرے میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے پیچھے آنے والی گاڑی بھی تیزی سے اس طرف گھومی اور سیدھی چلی گئی۔ پھر ارسلان نے اس گاڑی کو رکتے دیکھا۔ تعاقب کرنے والا شاید اندازہ لگا رہا تھا کہ ارسلان کس طرف جا سکتا ہے۔ پھر اس نے گاڑی کو یو ٹرن لیتے دیکھا اور وہ سست رفیع سے چلتی ہوئی عین اس جگہ آ کر ٹھہر گئی جہاں اندھیرے میں ارسلان کی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی میں سے 2 افراد باہر نکلے۔ اندھیرے میں ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا تو ان کی نظر ارسلان کی گاڑی پر پڑی۔ اس کی گاڑی تو یہاں کھڑی ہے، شاید وہ یہاں کسی بنگلے میں گیا ہے۔ تم اپنا کام کرو، پہلے آدمی نے دوسرے سے کہا۔ وہ کہتا ہوا ارسلان کی گاڑی کی طرف گیا اور جیب سے پسٹل نکال کر یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ پسٹل پر یقینی طور پر سائلنسر لگا ہوا تھا کیونکہ فائر کی آواز نہیں آئی تھی، بس ہلکی سی ٹھک کی آواز نکلی تھی۔ وہ دونوں فوراً ہی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چلو چھٹی ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد ارسلان نے کہا، وہ کمبخت میری گاڑی کے دونوں ٹائر فلیٹ کر گئے ہیں۔ گاڑی کو یہیں چھوڑ دو اور گھر چلو، میں آج بہت تھک گئی ہوں۔ تم ایسا کرو، یہاں سے مین روڈ تک جاؤ، تمہیں کوئی نہ کوئی ٹیکسی مل جائے گی۔ ایک آئیڈیا ہے، سلویہ نے کہا، میں اپنے اخبار کے کرائم رپورٹر شاہد کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ اس کے پاس بھی ہونڈا سیوک ہے، اس کے پاس اسٹیپنی بھی ہوگی، دوسرا ٹائر تمہاری گاڑی میں ہوگا، کیا کہتے ہو؟ یار، بعض اوقات تو تم بہت زیادہ ذہانت کی باتیں کرنے لگتی ہو صالحہ خاتون، ارسلان نے ہنس کر کہا۔ اسے فوراً بلا لو۔ سلویہ نے سیل فون نکالا اور شاہد کو کال کرنے لگی۔ پھر وہ دونوں شدید سردی میں اس روڈ پر چہل قدمی کرتے رہے۔ 10 منٹ بعد شاہد وہاں پہنچ گیا۔ وہ ارسلان کو سلویہ کے ایک دوست کی حیثیت سے جانتا تھا۔ شاہد اور ارسلان نے مل کر گاڑی کے ٹائر بدلے اور 10 منٹ بعد شاہد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ارسلان بھی سلویہ کے ساتھ اپنی گاڑی میں روانہ ہو گیا۔ تمہیں کہاں ڈراپ کروں؟ ارسلان نے سلویہ سے پوچھا۔ کیا مطلب کہاں ڈراپ کروں؟ سلویہ نے آنکھیں نکالیں۔
मेरी गाड़ी तुम्हारे बंगले पर खड़ी है। यूँ भी अब बहुत देर हो गई है, मैं घर नहीं जाऊँगी। गोया आज तुमने मुझे बोर करने का तहैया कर लिया है, अरसलान ने मरे मरे लहजे में कहा। सल्विया ने कोई जवाब दिए बगैर सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। अगले रोज़ अरसलान हस्ब मामूल अलस सुबह बेदार हो गया। मामूल की एक्सरसाइज के बाद उसने नाश्ता बनाया। वो जानता था कि सल्विया खाना पकाने में बहुत उलझती है। आधे घंटे बाद वो दोनों बदले हुए हुलिये में रेलवे अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। सिराज दिल के दौरे के बाद वहीं एडमिट था। वो छोटा सा अस्पताल था। वहाँ पुलिस को देखकर अरसलान हैरान रह गया। वो दोनों ड्यूटी डॉक्टर के पास पहुँचे और कहा, हमें सिराज साहब से मिलना है। इसे मिलने की इजाज़त नहीं है, डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा। हम बहुत दूर से आए हैं, सल्विया ने कहा। सिराज भाई मेरे कज़न हैं। आप भी इनके रिश्तेदार हैं? डॉक्टर ने तंज से पूछा। मुझे हैरत है कि किसी मरीज़ के इतने रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं। मैं समझी नहीं, सल्विया ने मासूमियत से पूछा। सबसे अब तक 40 से ज़्यादा रिश्तेदार यहाँ आ चुके हैं। देखिए, मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है, सल्विया ने कहा। मैं सिराज भाई को देखे बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी, सल्विया ने रुहासी होकर कहा। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अरसलान इसकी अदाकारी पर अश अश कर रहा था। सॉरी, डॉक्टर ने उखड़ लहजे में कहा। मैंने कहा ना कि किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं है, इनकी बीवी बच्चों को भी नहीं। इनकी दोनों बीवियां अभी कुछ देर पहले इनसे मिले बगैर यहाँ से चली गई हैं। अच्छा, आप हम में से सिर्फ एक आदमी को अंदर जाने दें, अरसलान ने कहा। एक तो क्या, आधा भी अंदर नहीं जा सकता, डॉक्टर ने दुरुस्त लहजे में कहा। सल्विया ने अरसलान की तरफ देखकर कहा, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन डॉक्टर साहब मान ही नहीं रहे हैं। उसने अपना हैंडबैग खोला और उसमें से अचानक आशारियत 2-2 का छोटा सा पिस्तौल निकाल लिया। डॉक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। सल्विया ने कहा, आराम से बैठ जाओ डॉक्टर, ये पिस्टल छोटा ज़रूर है, लेकिन इसकी गोली खोपड़ी में सुराख कर देती है और ये बेआवाज़ चलता है। इस दौरान में अरसलान तेज़ी से सिराज के कमरे की तरफ बढ़ गया। सल्विया ने पिस्टल कुछ ऐसे अंदाज से पकड़ा हुआ था कि वो किसी को नज़र नहीं आ सकता था। डॉक्टर अपने कमरे में अकेला था। अरसलान फ़ौरन ही वापस आ गया। सल्विया ने हैरत से इसे देखा। अरसलान ने इसे चलने का इशारा किया। सल्विया उठते हुए डॉक्टर से बोली, अगर तुम 5 मिनट से पहले इस कमरे से बाहर निकले तो हमारे साथी तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देंगे। वो दोनों तेज़ी से बाहर निकले। इनके निकलते ही डॉक्टर ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करके बोला, एमएस साहब से बात कराओ जल्दी। दूसरे इलम में एमएस लाइन पर था। डॉक्टर ने इसे जल्दी जल्दी सारा वाक़या बताया। एमएस ने भिन्ना कर कहा, मैं पुलिस को इतला देता हूँ, आप फ़ौरन मरीज़ की खबर लें। डॉक्टर रिसीवर रखकर बहुत तेज़ी से सिराज के कमरे की तरफ भागा। वहाँ का मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। सिराज बेड पर गैर फितरी अंदाज में पड़ा हुआ था। इसकी आंखें फटी हुई थीं और वो अपनी बेनूर आँखों से छत को घूर रहा था। अरसलान और सल्विया वहाँ से बाहर निकले तो लिफ्ट से उतरते ही इन्हें पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने रोक लिया और बोला, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? उसका लहजा इंतहाई दुरुस्त था। क्या तुम यहाँ आने वाले हर विजिटर से यही सवाल करते हो ऑफिसर? अरसलान ने तल्ख लहजे में कहा। मेरी बात का जवाब दें, सब इंस्पेक्टर दुरुस्त लहजे में बोला। इसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और ड्यूटी डॉक्टर बाहर निकला। अरसलान को देखकर वो चीखा, यही हैं वो दोनों, जाने न पाएं, इस आदमी ने सिराज साहब का मर्डर कर दिया है। सब इंस्पेक्टर ने अपना हाथ अपने रिवॉल्वर की तरफ बढ़ाया तो अरसलान ने कहा, नहीं ऑफिसर। इसके साथ ही अरसलान का रिवॉल्वर निकल आया। इसकी धमकी के बावजूद सब इंस्पेक्टर रिवॉल्वर निकाल चुका था। अरसलान ने इसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर जोरदार लात मारी और रिवॉल्वर उछलकर दूर जा गिरा। अरसलान सल्विया का हाथ पकड़ के तेज़ी से बाहर की तरफ भागा। वो गेट तक पहुंचा तो पीछे से सब इंस्पेक्टर की आवाज़ आई, रुक जाओ।
ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ وہ فائر کر بھی دے گا، سلیویا بوکھلا کر بولی۔ اس کے کہتے کہتے سب انسپکٹر نے ان پر فائر کر دیا، لیکن اس کا نشانہ چوک گیا۔ ارسلان نے گھوم کر انسپکٹر پر فائر کیا، گولی اس کی ٹانگ میں لگی اور وہ چیخ کر وہیں گر گیا۔ ارسلان نے سلیویا کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ فائرنگ کی آواز سے وہاں اچھی خاصی ہلچل مچ گئی تھی۔ بہت سے لوگ دہشت زدہ ہو کر باہر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر سلیویا اور ارسلان بھی نکل آئے۔ مین روڈ پر آنے کے بعد ارسلان نے نکلی بالوں کی وگ، مونچھیں اور چشمہ اتار کے اگلی سیٹ پر پھینک دیا۔ سلیویا نے بھی اپنی وگ اتار دی، بڑے شیشوں کا چشمہ اتارا اور کوٹ بھی اتار کر پھینک دیا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے ان سب چیزوں کا بنڈل بنایا اور اسے اگلی سیٹ کے پائیدان میں ٹھوس دیا۔ یہ کھیل تو مجھے کچھ زیادہ ہی بڑا لگ رہا ہے، ارسلان نے کہا۔ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ سلیویا نے کہا۔ تم تو سراج سے پوچھ گچھ کرنے گئے تھے۔ مردے کبھی کسی سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں، ارسلان نے کہا۔ سلیویا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جب میں وہاں پہنچا تو سراج مر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کچھ دیر پہلے ہی قتل کیا گیا ہے۔ اسے کسی نے گلا گھونٹ کر مار دیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، سلیویا نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں بہت بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں، ارسلان نے کہا۔ پھر اس نے پان اور سگریٹ کی ایک دکان دیکھ کر گاڑی روک دی اور سلیویا سے بولا، تم اسٹیئرنگ سیٹ پر آ جاؤ، ورنہ فضول میں ٹریفک پولیس سے الجھنا پڑے گا۔ میں سگریٹ لے کر ابھی آتا ہوں، میرے لیے بھی ایک میٹھا پان لیتے آنا، سلیویا نے ذرا اترا کر کہا۔ ارسلان دکان کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سگریٹ کے 2 پیکٹ لیے اور پان بنوانے لگا۔ اس دکان پر کافی رش تھا۔ راولپنڈی میں پان کی دکانیں یوں بھی کم ہیں۔ وہ سگریٹ اور پان لے کر واپس آیا تو گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ سلیویا بھی غائب تھی۔ اس نے سوچا، کیا ٹریفک پولیس والے سلیویا سمیت گاڑی کو اٹھا کر لے گئے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر گنے کے جوس والا کھڑا تھا۔ ارسلان نے اس سے پوچھا، یہاں کچھ دیر پہلے میری گاڑی کھڑی تھی، کیا اسے پولیس والوں نے اٹھا لیا؟ نہیں صاحب، گنے کے رس والے نے کہا۔ آپ کی گاڑی شاید بلیک کلر کی ہونڈا سٹی تھی، اس میں تو کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ پھر اچانک 2-3 بدماش قسم کے لوگ آئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے، پھر گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ گنے والے نے توقف کے بعد کہا، اصل میں آج کل موسم ٹھنڈا ہے، اس لیے میرے پاس بھی رش بہت کم ہوتا ہے۔ اس وقت تو کوئی گاہک بھی موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے اس گاڑی کو تفصیل سے دیکھا تھا۔ اچانک اس کے سیل فون کی بیل بجی۔ اس نے سیل فون جیب سے نکالا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ چودھری صاحب کی کال تھی۔ اس نے بٹن آن کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس یور آنر، دوسروں کی طرح وہ بھی انہیں یور آنر کہتا تھا۔ کیا خبریں ہیں ٹائیگر؟ چودھری صاحب نے اسے ٹائیگر کا خطاب دے رکھا تھا۔ خبر اچھی نہیں ہے، ابھی کچھ دیر پہلے کسی نے سلیویا کو میری گاڑی سمیت اغوا کر لیا ہے۔ گاڑی سمیت؟ چودھری صاحب بولے، ممکن ہے کہ وہ خود ہی کہیں چلی گئی ہو۔ نو سر، یہ ممکن نہیں ہے، سلیویا بغیر کسی اطلاع کے غائب نہیں ہو سکتی۔ ویری سیڈ، چودھری صاحب کے لہجے میں تشویش تھی۔ میں دیکھتا ہوں، تم فکر مت کرو، انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے فوری طور پر سلیویا کے سیل نمبر پر کال کی، لیکن دوسری طرف سے ریکارڈنگ آتی رہی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ ارسلان نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا۔ اچانک اس کے سیل فون پر SMS موصول ہونے کی ٹون بجی۔ اس نے سیل فون جیب سے نکالا تو میسج پڑھ کر حیران رہ گیا۔ وہ میسج سلیویا کی طرف سے تھا۔ اس نے لکھا تھا، ارسلان، مجھے 2 گنڈوں نے اچانک ہی گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی جان بچائی ہے۔ ان بدماشوں میں سے ایک میرے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میں خود بھی شدید زخمی ہوں، بہت مشکل سے اپنے فلیٹ تک پہنچی ہوں، تم فوراً یہاں آ جاؤ۔ سلیویا کا میسج پڑھ کر ارسلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سلیویا کا فلیٹ یہاں سے کافی دور تھا۔ اس نے نزدیک سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو روکا اور روانہ ہو گیا۔
وہ سلیبیا کے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں سناٹا تھا۔ اس نے ڈور بیل بجائی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ارسلان نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ارسلان نے محتاط انداز میں اندر جھانکا، پھر اپنا ریوالور نکال کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، سلیبیا۔ اس کی آواز کا بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ ارسلان کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ ضرور کوئی خطرناک گڑبڑ ہے۔ وہ سلیبیا کے بیڈ روم کے نزدیک پہنچا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ وہ مزید آگے بڑھا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ بیڈ روم کے دروازے کے نیچے سے خون کی ایک لکیر بہتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ خون دیکھ کر ارسلان پاگل ہو گیا اور تمام احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر لمحے بھر کو تو وہ سکتے میں رہ گیا۔ فرش پر سلیبیا غیر فطری انداز میں پڑی تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور جسم پر خراشیں تھیں۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور سلیبیا کی نبض ٹٹولی۔ وہ بالکل ساکت تھی۔ اس کے سینے سے خون نکل نکل کر بہہ رہا تھا۔ ارسلان نے اس کی ناک کے سامنے ہاتھ رکھ کے سانس محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سانس بھی ساکت تھی۔ سلیبیا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ دروازے کی طرف تک رہی تھی جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ اس کا جسم ابھی تک گرم تھا، گویا اسے مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ ارسلان کا پورا جسم صدمے اور غصے سے کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلیبیا اس کی بہترین دوست تھی اور بہت آڑے وقتوں میں اس کے کام آتی تھی۔ ارسلان سوچتا تھا کہ اگر سلیبیا کی مستقل مزاجی کا یہی عالم رہا تو میں اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اچانک پھر اس کے دل میں نفرت کی شدید لہر اٹھی اور وہ چیخ کر بولا، کتوں کمینوں، میں تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اچانک دروازے کی طرف سے کوئی چیخ کر بولا، ہینڈز اپ۔ ارسلان نے گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں پولیس کا ایک ڈی ایس پی ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ ارسلان کو اس کے پیچھے 2 سپاہی بھی نظر آ رہے تھے۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر ارسلان، ڈی ایس پی نے درست لہجے میں کہا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا اور اپنی یہ گن پھینک دو۔ ارسلان نے بے بسی سے دیکھا۔ وہ اس راشی ڈی ایس پی کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ پیسے کی خاطر اس نے کئی بے گناہوں کو پھانسی پر چڑھوا دیا تھا۔ ارسلان اپنی عدالت میں بہت پہلے اسے موت کی سزا سنا چکا تھا، بس اس سزا پر عمل درآمد کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ ارسلان نے ریوالور پھینک دیا اور دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تم کس سلسلے میں مجھے گرفتار کر رہے ہو مسٹر ڈی ایس پی؟ واہ! ڈی ایس پی تحقیر آمیز انداز میں ہنسا۔ ریوالور ہاتھ میں ہے، مقتولہ کی لاش سامنے پڑی ہے اور تم کس ڈھٹائی سے پوچھ رہے ہو کہ تمہیں گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر اس نے ایک کانسٹیبل کو مخاطب کیا، غلام رسول، اس کی اچھی طرح سے تلاشی لو اور ہتھ کڑی لگا دو۔ سپاہی نے اس کی بہت مہارت سے تلاشی لی اور اس کے دائیں ہاتھ میں اسٹیل کی ہلکی لیکن مضبوط ہتھ کڑی ڈال دی۔ ہتھ کڑی کا دوسرا سرا سپاہی نے اپنی بیلٹ سے باندھ لیا۔ پولیس اسٹیشن ٹیلی فون کرو کہ ڈیلیکس اپارٹمنٹ کے فلیٹ نمبر 315 میں معروف جرنلسٹ سلیبیا کا مرڈر ہو گیا ہے۔ ڈی ایس پی نذیر نے قاتل ارسلان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ وہاں سے ایمبولینس اور دوسرے عملے کو بلاؤ۔ پھر وہ دوسرے سپاہیوں سے مخاطب ہوا، جب تک پولیس اسٹیشن سے متعلقہ لوگ یہاں نہ آ جائیں اس وقت تک تم یہیں رہو گے۔ پھر وہ ارسلان کے پیٹ میں ریوالور کی نال لگا کر بولا، اب چلو اور کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا، میں گولی چلانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ سپاہی ارسلان کو کھینچتا ہوا آگے بڑھا۔ دوسرا سپاہی وہیں رک گیا تھا۔ ڈی ایس پی ریوالور ارسلان پر تانے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھا۔ ارسلان کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا کہ اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے کہ ان حرام خوروں سے چھٹکارا ملے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک دفعہ لاک اپ تک پہنچ گیا تو پولیس والے اسے پھانسی پر لٹکوا کر ہی دم لیں گے۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے
ارسلان نے بڑی سرعت سے وہ خنجر نکالا جو ایسے ہی وقتوں کے لیے وہ اپنی آستینوں میں چھپا کر رکھتا تھا۔ سپاہی نے جس وقت اس کی تلاشی لی تھی اس کے دونوں ہاتھ سر سے بلند تھے۔ ارسلان نے لات مار کے سپاہی کو گرا دیا جس کی کمر سے اس کی ہتھکڑی کی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خنجر پھرتی سے اپنے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور گھوم کے وہ خنجر ڈی ایس پی کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ڈی ایس پی کے حلق سے اذیتناک چیخ بلند ہوئی۔ ارسلان نے خنجر کھینچا اور دوبارہ پوری قوت سے ڈی ایس پی کے سینے میں پیوست کر دیا۔ خنجر دستے تک ڈی ایس پی کے سینے میں دھس گیا۔ سپاہی ابھی تک فرش پر پڑا تھا، اس کی وجہ سے ارسلان کو خاصا جھک کر اپنا کام کرنا پڑ رہا تھا۔ ارسلان کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ڈی ایس پی کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو چکا ہے تو وہ سپاہی کی طرف متوجہ ہوا۔ سپاہی بری طرح گڑ گڑانے لگا، ارسلان صاحب، میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، مجھے مت ماریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یار، یہ بچوں، بیوی اور والدین کی دہائی، اب بہت پرانا ڈرامہ ہو گیا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈی ایس پی کا سروس ریوالور اٹھا لیا، پھر سپاہی سے ٹپٹ کر بولا، ہتھکڑی کی چابی نکالو۔ سپاہی نے لرزتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہتھکڑی کی چابی نکال کر ارسلان کی طرف بڑھا دی۔ ارسلان نے ہتھکڑی کھولی، خنجر کو ڈی ایس پی کے کپڑوں سے صاف کیا اور اسے دوبارہ آستین میں رکھ لیا۔ پھر اس نے بٹن دبا کر لفٹ جلا دی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ خون کے ان دھبوں کا تھا جو ڈی ایس پی کا خون بہنے سے ارسلان کے کپڑوں پر لگے تھے۔ اس کا بایاں ہاتھ بھی خون میں تربتر تھا۔ اس نے سپاہی سے کہا، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میری نظر میں تم بے گناہ ہو، لیکن میرے اترتے ہی لفٹ کو دوبارہ اوپر لے جانا، ورنہ… میں سمجھ گیا ارسلان صاحب، سپاہی جلدی سے بولا۔ اسے ارسلان نے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی، اس لیے وہ پہلے سے بھی زیادہ فعال نظر آ رہا تھا۔ ارسلان گراؤنڈ فلور پر لفٹ سے باہر نکلا تو وہاں لفٹ کے انتظار میں کئی لوگ کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے ارسلان کو حیرت سے دیکھا۔ ارسلان کے لباس پر، خاص طور پر اس کے بائیں حصے پر، خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ ڈی ایس پی کا خون ابھی تک لفٹ کے فرش پر بہہ رہا تھا۔ یہ لفٹ خراب ہو گئی ہے، ارسلان نے کہا، اسے ریپیئرنگ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ لیکن لفٹ تو بالکل ٹھیک ہے صاحب، ایک شخص نے جھنجھلا کر کہا۔ اس وقت تک لفٹ کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ واپس اوپر چلی گئی تھی۔ ارسلان لفٹ سے باہر نکل کر کمپلیکس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تو وہاں موجود لوگوں نے اس کے خون آلود لباس اور ہاتھ کو حیرت اور شبہ کی نظر سے دیکھا۔ لیڈر قسم کے ایک صاحب نے بلند آواز میں کہا، مجھے معاملہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ وہ ایک نوجوان سے مخاطب ہوئے، منور، پولیس کو ٹیلی فون کرو، یا دیکھو باہر پولیس موبائل موجود ہے تو انہی لوگوں کو بلا لو۔ کسی نے اپنی جگہ سے حرکت بھی کی تو اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا، ارسلان نے سفاک لہجے میں کہا اور اطمینان سے ٹہلتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ باہر واقعی پولیس کی ایک موبائل وین موجود تھی۔ اس میں بیٹھے سپاہی سگریٹ پھونک رہے تھے۔ ایک سپاہی کولر سے پانی پی رہا تھا۔ انہوں نے ارسلان پر کوئی توجہ نہ دی اور ارسلان ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسے فوری طور پر ایک گاڑی کی ضرورت تھی۔ اسی وقت وہاں ایک جدید ماڈل کی کرولا آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نوجوان لڑکا اترا اور گاڑی کو ریموٹ سے لاک کر کے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ ارسلان نے اسے آواز دی، سنیے۔ نوجوان اس کی آواز پر رک گیا۔ جی فرمائیے۔ میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گیا ہوں، پلیز آپ مجھے اسپتال تک پہنچا دیں۔ آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ نوجوان نے اسے مشتبہ نظروں سے گھورا۔ اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں روڈ کراس کر رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ایک شخص نہ جانے کس جانب سے نکلا اور خاصی رفتار سے مجھے ہٹ کیا۔ میں آپ کو ہاسپٹل کے اندر تو نہیں، وہاں سے کچھ فاصلے پر ضرور ڈراپ کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ چلیں یوں ہی صحیح، ارسلان نے کہا، مجھے ایسی جگہ ڈراپ کیجیے گا جہاں سے میں پیدل اسپتال تک جا سکوں۔ نوجوان نے ریموٹ سے گاڑی کا لاک کھولا اور ارسلان کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارسلان بری طرح لگڑاتا ہوا پیسنجر سیٹ کی طرف بڑھا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا،
آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے پاس پیسے تو ہیں نا؟ نوجوان نے ہمدردی سے پوچھا۔ جی ہاں، میرے پاس پیسے ہیں۔ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ، ارسلان نے کرانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ سلیویا کا فلیٹ سیکٹر F11 میں تھا اور آبادی سے خاصا دور تھا۔ نوجوان نے گاڑی سروس روڈ سے مین روڈ کی طرف موڑی اور انتہائی تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ شاید وہ جلد از جلد ارسلان کو اسپتال پہنچانا چاہتا تھا۔ کچھ دور آنے کے بعد ارسلان بولا، آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے اب اسٹیئرنگ مجھے دے دیں اور آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ میری فکر مت کریں جناب، نوجوان نے کہا، میں اس وقت کسی لمبے سفر سے نہیں آیا ہوں، مجھے کوئی تھکن نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، مجھے تو آپ کی فکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے زخموں سے اب بھی خون بہہ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، کیا آپ اتنی دیر سے میرے ساتھ ہیں؟ میں نے آپ کا نام تک نہیں پوچھا۔ تو میں نے بھی کب پوچھا ہے؟ نوجوان مسکرایا۔ میرا نام ناصر ہے۔ میرا نام حسن ہے، ارسلان نے کہا۔ آپ انتہائی شریف آدمی ہیں، لیکن اس وقت مجبوری ہے، گاڑی تو آپ کو میرے حوالے کرنا ہی پڑے گی۔ جی؟ ناصر نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، ارسلان نے اپنی جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ گاڑی روکیں اور خاموشی سے اتر جائیں۔ ناصر نے حیرت اور بے یقینی سے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر بولا، میں بھی آپ کو شریف آدمی سمجھا تھا، لیکن جلدی کریں، اس مرتبہ ارسلان کا لہجہ درست تھا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہاں، پولیس کے پاس مت جائیے گا، گاڑی آپ کو شام تک اسلام آباد ہوٹل کی پارکنگ سے مل جائے گی۔ ناصر نے گاڑی روک دی اور اترتے ہوئے بولا، گاڑی کے ڈیش بورڈ میں میرے کچھ ضروری ڈاکومنٹس ہیں، وہ اپنی تمام ضروری چیزیں نکال لیں، ارسلان نے کہا۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ پولیس کے پاس مت جائیے گا، ورنہ خواہ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ناصر نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے خاکی رنگ کا ایک لفافہ نکالا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ ارسلان گاڑی کے اندر ہی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ فوری طور پر اس خون آلود لباس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بنگلے پر بھی نہیں جا سکتا تھا، ممکن ہے کہ پولیس یا اس کے دشمن وہاں پہلے سے گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ سوچتے سوچتے اسے سلیویا کی ایک دوست نازو کا خیال آیا، وہ اس کی مدد کر سکتی تھی، بس شرط یہ تھی کہ وہ پاکستان میں موجود ہو۔ وہ قومی ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس تھی اور عموماً ملک سے باہر ہوتی تھی۔ ارسلان نے سیل فون نکال کر نازو کا نمبر ملایا تو دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ نازو پاکستان میں موجود ہے، ورنہ اس کا سیل فون آف ہوتا تھا۔ پھر نازو نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو ارسلان، کیسے ہو اور کہاں ہو؟ میں اس وقت بہت مصیبت میں ہوں نازو، ارسلان نے کہا، اس وقت تم ہی پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ میں تو اس وقت گھر پر نہیں ہوں، نازو نے کہا، 15-20 منٹ میں پہنچ جاؤں گی۔ سلویہ کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس بیچاری کو کیسے علم ہو سکتا تھا کہ سلویہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں 20 منٹ بعد تمہارے گھر پہنچتا ہوں، ارسلان نے کہا اور گاڑی کا رخ سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف موڑ دیا۔ نازو وہیں ایک بنگلے میں رہتی تھی۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ ناصر پولیس میں رپورٹ نہ کرتے، لیکن وہ اس گاڑی کو اس وقت تک چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا جب تک خون آلود لباس سے نجات حاصل نہ کر لیتا۔ اس نے گھڑی دیکھنے کی کوشش کی تو اسے ذہنی طور پر جھٹکا لگا، اس کی گاڑی پہ بھی خون کے دھبے تھے۔ اس نے اپنی شرٹ سے رگڑ کر گھڑی کا ڈائل صاف کیا اور گاڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا نازو کے گھر پہنچ گیا۔ پورچ میں نازو کی چھوٹی سی کورے موجود تھی۔ ارسلان نے اطمینان کا سانس لیا، گویا نازو گھر پہنچ چکی تھی۔ نازو اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ تم زخمی کیسے ہو گئے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ میرا خون نہیں ہے، بلکہ ایک حرام خور DSP کا گندا خون ہے، مجھے فوری طور پر کپڑوں کی ضرورت ہے نازو، ارسلان نے کہا۔ میں اس وقت شدید خطرے میں ہوں اور میرے ساتھ ساتھ تم بھی خطرے میں ہو۔
اب میرے کپڑے تو تم پہننے سے رہے، اس کے لیے مجھے مارکیٹ تک جانا پڑے گا۔ نازو بولی، تم نہا لو، میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتی ہوں۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر نازو اس کے لیے ایک جینس ٹی شرٹ اور جیکٹ لے آئی۔ ارسلان تیار ہو کر باتھ روم سے نکلا تو نازو نے کہا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ میں کافی پھر کسی وقت پیوں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ اس نے اپنے اتارے ہوئے کپڑوں کا بنڈل بنا کر ایک شاپر میں رکھ لیا تھا۔ ہاں یہ تو بتاؤ سلویہ کیسی ہے؟ مجھ سے ملنے کا تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نازو نے کہا۔ اس کے پاس اب کسی سے بھی ملنے کا ٹائم نہیں ہے، ارسلان نے افسردگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ نازو نے چونک کر اسے دیکھا۔ سلویہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے نازو۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نازو فوراً ہی صوفے پر بیٹھ نہ جاتی تو گر پڑتی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ ہکلا کر بولی۔ سلویہ کو قتل کیا گیا ہے اور اس کا الزام مجھ پر ہے نازو، ارسلان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ذرا ٹی وی کھولو، معلوم تو ہو کیا رہا ہے۔ نازو نے ریموٹ کا بٹن دبا کر ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز آ رہی تھی۔ ملزم ارسلان بہت خطرناک دہشت گرد ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق اس کا تعلق را سے ہے۔ یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ معروف جرنلسٹ سلویہ بھی اس کی ساتھی تھی۔ ان دونوں نے مل کر ریلوے کی گڈز کلرک کو ریلوے اسپتال میں گھس کر قتل کر دیا۔ انہوں نے اس کے بعد پولیس کے ایک سب انسپکٹر کو شدید زخمی کر دیا۔ پھر شاید سلویہ اور ارسلان میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ ارسلان نے سلویہ کے فلیٹ میں ہی اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے جب اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس نے پولیس کے ڈی ایس پی راجا نواز کو خنجر کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر ارسلان کی ایک پرانی تصویر دکھائی گئی، لیکن تصویر اتنی بھی پرانی نہیں تھی کہ پہچانی نہ جائے۔ مائی گاڈ، نازو حیرت سے بولی، کیا تم بھی مجھ سے خوف محسوس کر رہی ہو؟ حیرت تو مجھے پولیس اور میڈیا پر ہے، نازو نے کہا۔ مجھے سلویہ کی موت کا بہت صدمہ ہے۔ میں نے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دروازے پر بہت ہی غیر مہذب انداز میں دستک ہوئی تھی۔ ارسلان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ دستک کا یہ انداز پولیس والوں کا ہے۔ وہ جھپٹ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ نازو دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی پولیس کا ایک انسپکٹر، ایک سب انسپکٹر اور 2 سپاہی دندناتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نازو نے ناگواری سے کہا۔ آپ لوگ میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے اور کیوں؟ ارسلان کہاں ہے؟ انسپکٹر نے اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان نے باتھ روم کے دروازے میں خفیف سی جھری پیدا کر کے باہر جھانکا۔ وہ انسپکٹر باجوہ تھا۔ وہ کرپشن اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر پوری پولیس فورس میں بدنام تھا۔ اس کے ساتھ سب انسپکٹر محمود تھا۔ وہ پولیس کا بہت ذہین اور فرد شناس افسر تھا۔ انسپکٹر باجوہ اور سب انسپکٹر محمود دونوں ایک دوسرے کا الٹ تھے۔ میں نہیں جانتی کہ ارسلان کہاں ہے، نازو نے ناگواری سے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ارسلان کو جانتی ہو، باجوہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں جانتی ہوں، نازو نے بے خوفی سے کہا۔ تو پھر تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنی گرل فرینڈ سلویہ کا خون کر دیا ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر ٹی وی پر سنی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ارسلان یہاں آیا ہے۔ سب انسپکٹر محمود نے پہلی دفعہ زبان کھولی۔ اگر آپ کو اطلاع ملی ہے تو آپ میرے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں، نازو نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس سرچ وارنٹ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ سے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہوں۔ اچانک سب انسپکٹر محمود کی نظر اس شاپر پر پڑی جس میں ارسلان کے خون آلود کپڑے تھے۔ ارسلان نے وہ شاپر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے سب انسپکٹر نے وہ شاپر اٹھا لیا۔ ارسلان کا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا۔ اجلت میں اس سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ اس بھول کا خمیازہ
नाजो को भुगतना पड़ता। बाजवा ने आगे बढ़ के पुशापर उठा लिया और नाजो के सामने से उलट दिया। इसमें से अरसलान की खून आलूद शर्ट, बनियान और पैंट निकलकर फर्श पर गिर पड़ी। इंस्पेक्टर ने पहले कपड़ों का जायज़ा लिया और फिर धाड़ कर नाजो से बोला, ये क्या है? किसके कपड़े हैं ये? तू कहती है कि अरसलान यहाँ नहीं आया? अरसलान यहाँ आया था, नाजो ने कहा, लेकिन तुम लोगों के आने से चंद मिनट पहले यहाँ से निकल गया। मैं नहीं जानती कि अब वो कहाँ हैं। तू अब भी झूठ बोल रही है, इंस्पेक्टर धाड़ा। तू जानती है कि अरसलान कहाँ हैं? मैं नहीं जानती, नाजो ने दुरुस्त लहजे में कहा, और मुझसे इस लहजे में बात मत करो। अच्छा, इंस्पेक्टर ने तंजिया लहजे में कहा, फिर तुझसे किस लहजे में बात की जाए? फिर वो लहजा बदल कर बोला, सीधी तरह बता दे, अरसलान कहाँ है? मैं नहीं जानती, नाजो ने सर्द लहजे में कहा। खातून, आप जानती हैं कि किसी मुजरिम को पनाह देना या इसकी मदद करना भी कानूनी तौर पर जुर्म है। सब इंस्पेक्टर महमूद ने मौसिफ लहजे में कहा। मैं जानती हूँ, नाजो ने कहा, लेकिन मैंने अरसलान को पनाह नहीं दी है। वो यहाँ आया ज़रूर था, इसे रकम की ज़रूरत थी। इसने अपने कपड़े बदले, गन पॉइंट पर मुझसे रकम ली और रवाना हो गया। आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी, सब इंस्पेक्टर महमूद ने नर्म लहजे में कहा। मुझे इसका मौका ही नहीं मिला, नाजो ने कहा। इसके जाते ही आप लोग आ गए। तू मुसलसल बकवास किए जा रही है, इंस्पेक्टर बाजवा दुरुस्त लहजे में बोला। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुझे सबसे पहले हमें यही बताना चाहिए था। तूने तो पहले सिरे से इनकार ही कर दिया था कि अरसलान यहाँ नहीं आया। फिर इसके कपड़े मिलते ही तूने अपना बयान बदल दिया। तू हमें बेवकूफ़ समझती है? सीधी तरह बता कि अरसलान कहाँ है? मैं नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ होगा, नाजो ने कहा, लेकिन अब उसका लहजा खोखला और एतमाद से आरी था। आप अरसलान को टेलीफोन करें और इससे कहें कि आप किसी परेशानी में हैं, फ़ौरन यहाँ पहुँचे, सब इंस्पेक्टर महमूद ने कहा। अरसलान ने फुर्ती से अपना सेल फोन निकाला और इसका कवर खोलकर बैटरी निकालकर दोबारा इसमें लगा दी। सेल फोन ऑफ हो गया। अगर वो बटन दबाकर सेल फोन ऑफ करता तो पावर ऑफ की टून बाहर तक जाती। पुलिस को अब तक ये शुबा नहीं हुआ था कि अरसलान वहीं मौजूद है। शायद इसकी वजह नाजो का पूरे एतमाद लहजा था जब उसने पुलिस वालों को तलाशी लेने के लिए कहा था। नाजो ने अपने सेल फोन से अरसलान का नंबर मिलाया। जाहिर है इसे फ़ोन बंद होने की रिकॉर्डिंग सुनाई दी होगी। उसने कहा, अरसलान का सेल फ़ोन ऑफ है। आपको यकीन नहीं है तो आप खुद कॉल कर लें, नंबर मैं बताती हूँ। इंस्पेक्टर बाजवा ने सेल फोन उसके हाथ से छीन लिया और उसकी स्क्रीन पर नंबर देखकर बोला, मैं तेरे सेल फोन से ट्राई करूँगा। इसने अरसलान का नंबर दोबारा मिलाया, लेकिन अरसलान का नंबर कैसे मिल सकता था? सीधी तरह बता दे कि अरसलान है कहाँ? इंस्पेक्टर बाजवा धाड़ा। मैं नहीं जानती, नाजो ने जवाब दिया। ठीक है, इंस्पेक्टर ने मकरू अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, हम तुझे अपने साथ थाने ले जाएंगे। अगर अरसलान तेरा दोस्त है तो वो खुद ही वहाँ पहुँच जाएगा। ये कहते हुए उसने नाजो के बाल पकड़ लिए और ज़ोरदार झटका दिया। नाजो के हलक से चीख निकल गई। अरसलान तिल मिलाकर रह गया। इंस्पेक्टर ने नाजो के गिरेबान पर हाथ मारा और इसकी कमीज़ फाड़ दी। नाजो चीख कर बोली, मैं तुम लोगों के खिलाफ कोर्ट में चली जाऊंगी। निकलो मेरे घर से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तू कोर्ट में जाएगी मेरे खिलाफ? इंस्पेक्टर बाजवा के खिलाफ? इंस्पेक्टर ने मज़ीद कहा।